میرے پاس جو کتاب ہے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الفتاوی العالمگیریہ، فتاوی عالمگیری جو احناف کے ایک مذہب پہ ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، یہ جز نمبر 2 ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 264 میں فرماتے ہیں من انکر امامت ابی بکر جس شخص نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا فہو کافر، وہ کافر ہے، وعلی قول بعضهم وہ مبتدع، اور بعض علماء کے قول میں وہ بدعتی ہے، ولیس بکافر، اور وہ کافر نہیں ہے، والصحیح انه کافر، اور صحیح یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہے، وکذلک من انکر خلافت عمر فی اصح الاقوال، اسی طرح عمر کے خلافت میں بھی علماء کے درمیان نزاع ہے، جو شخص عمر کی خلافت کو انکار کرے، بعض کہتے ہیں وہ کافر ہے، بعض کہتے ہیں وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ وہ شخص کافر ہے۔ یہ کتاب ہے الفتاوی السبکی، علی بن عبد الکافی سبکی کی کتاب، چاپ دار المعرفہ، جزء ثانی، کتاب میں صفحہ نمبر 576 میں فرماتے ہیں وقد رأیت فی الفتاوی البدیعہ، کتاب فتاوی بدیعہ میں من کتب الحنفیہ جو احناف کی کتب میں ہے، انہوں نے روافض کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، روافض جو کافر ہیں اور غیر کافر ہیں، وذکر الخلاف فی بعض طوائفهم وفی من انکر امامت ابی بکر و عمر ان الصحیح انه یکفر ولا شک ان انکار الامامہ دون السبب، تو کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ روافض میں سے ابو بکر عمر کی خلافت کو انکار کرتے ہیں نہیں مانتے تو وہ کافر ہیں، اور پھر بعد دوبارہ کہا کہ احناف کے کتب اصلی میں جس میں کتاب خلاصہ ہے وان انکر خلافت ابی بکر فهو کافر، ابو بکر کی خلافت کو جو شخص انکار کرے تو وہ کافر ہوا کرتا ہے، تو اس طرح کی باتیں ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ تو عزیزو، ابو بکر کی خلافت ہمارے اور جماعت عمریہ کے درمیان خط فاصل ہے، اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو شیعہ مذہب باطل ہے بلا شک بلا ریب، اگر ابو بکر کی خلافت شرعی ہے تو شیعہ مذہب اساس سے باطل، کیونکہ شیعہ مذہب کا اساس اس بات پر ہے کہ ابو بکر غاصب امامت ہے، غاصب خلافت ہے، اور اس کی خلافت غیر شرعی ہے، لیکن اگر ابو بکر کی خلافت باطل ہے، اگر ابو بکر کی خلافت غیر شرعی ہے تو مذہب عمریہ بلا شک بلا ریب باطل ہے، کیونکہ ان کے مذہب کا اساس اسی بات پر ہے کہ ابو بکر کی خلافت صحیح، اور عمر کی خلافت کا دار و مدار بھی ابو بکر کی خلافت کی صحت، کیونکہ ابو بکر ہی نے عمر کو خلیفہ بنایا۔ تو ابو بکر کی خلافت ایک اساسی اختلاف اور ایک کلیدی اختلاف اور ایک فنڈامنٹل ڈسپیوٹ کا ہے ہمارے درمیان اور جماعت عمریہ کے درمیان، یہ بات بڑا اہم ہے، یہ بات بڑا کلیدی ہے، ابو بکر کی خلافت کیا شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ میرے محترم ناظرین، جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز شرعی ہے یا غیر شرعی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگر اللہ نے کتاب میں کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ شرعی ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں قرآن مجید میں کسی کی خلافت پہ تنصیص کی ہے، کسی کی عصمت پہ تنصیص کی ہے، کسی کو واجب الطاعہ قرار دیا ہے تو اس کی خلافت شرعی۔ اسی طرح سنت مطہرہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقاویل میں اگر کسی شخص کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو وہ اس کی خلافت صحیح ہے۔ کوئی بھی چیز، دین کس چیز کا نام ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی جانب سے آئے تھے، اللہ کی جانب سے بہت بڑا دولت، بہت بڑا خزانہ نہیں لے کے آئے تھے، جس شخص کے پاس یہ خزانہ ہوگا وہی مسلمان ہوگا، اللہ کی جانب سے کوئی دنیاوی چیز نہیں لے کے آئے تھے، کوئی امپائر نہیں لے کے آئے تھے، اللہ کی جانب سے وہ عقائد اور احکام لے کے آئے تھے، حقائق دینیہ لے کے آئے تھے، میسج لے کے آئے، ٹھیک ہے نا؟ جو چیز اس میسج میں ہوگا، جو چیز اس حقائق دینیہ میں ہوگا، جو چیز ان عقائد اور احکام میں جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کے آئے ہیں وہ شرعی ہے، اگر اس میں نہیں ہے تو وہ شرعی نہیں ہے۔ شریعت اسی چیز کا نام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، یہ لوگوں نے بنایا ہے، لوگوں نے اس دین میں اضافہ کیا، اس کو بدعت بولتے ہیں، یہ کفر ہے، یہ زندقہ الحاد ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو عزیزو، جب ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت شرعی ہے یا غیر شرعی ہے تو اس کی شرعی دلیل ہونی چاہیے، یعنی یا تو اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اللہ نے تنصیص کی ہو کہ ابو بکر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وہ مسلمانوں کے سربراہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں کہ نہ اللہ نے بتایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تیسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ہم خلیفہ نہیں بناتے، صحابہ کو حق ہے وہ جس کو خلیفہ بنا دے، پھر بھی یہ شرعی طریقہ کار ہے، کیونکہ جس کو صحابہ خلیفہ بنا دیں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہلے سے اس پر رضا کا اظہار کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ جو بھی صحابہ جس کو خلیفہ بنا دے وہی خلیفہ ہوگا، اگر انہوں نے یہ فرمایا ہو تو اس سے بھی ابو بکر کی خلافت ثابت ہو۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ تینوں طریقے مفقود ہیں، نہ اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا قرآن میں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا سنت میں، حدیث میں، اور نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فارمولہ دیا ہے۔ مسلمانوں دیکھو کہ ہم خلیفے کی تعین نہیں کرتے بلکہ خلافت کا تعین صحابہ پہ چھوڑتے ہیں، مہاجرین و انصار پہ چھوڑتے ہیں، اہل مدینہ پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ خلیفہ کی تعین کریں، یہ بھی نہیں بنا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جماعت عمریہ کے پاس کوئی بھی فارمولہ نہیں ہے ابو بکر کی خلافت کی تصحیح کے لیے، ابو بکر کی خلافت کی تصحیح کے لیے کوئی فارمولہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ میرے محترم ناظرین، وہ اس طریقے سے آ جاتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پہ اجماع ہے، تو اس کے اجماع کا بھی ہم جواب دیں گے کہ اس کی خلافت پہ کبھی اجماع نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے، ہم ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے، بہت سارے صحابہ اہل بیت کے علاوہ بہت سارے صحابہ ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے، اور ان کی تعداد کم نہیں تھی، بہت زیادہ۔ تو
اجماع بھی کو اڑا دیں گے, اجماع کو بھی باطل کر دیں گے, پھر کچھ بھی نہیں بچے گا ان کے پاس. اور فاصل کیا ہے عزیزو؟ ایک کلیدی اختلاف, اساسی اختلاف, ایک فنڈامنٹل ڈسپیوٹ جو ہے, اگر وہ سیٹل ہو جائے مسلمانوں میں اختلاف ختم ہو جائے گا. اس شخص کی خلافت جو متنازع ہے, کس کی خلافت؟ ابو بکر کی خلافت. اگر اس کی خلافت کی کوئی تصحیح نہیں ہے شریعت میں, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے شریعت میں, تو اس کی خلافت باطل ہے, اس کی خلافت بدعت ہے, اس کی خلافت بغیر ما انزل اللہ. اگر یہ ثابت ہوا تو میرے عزیزو ابو بکر کی خلافت اگر باطل ہو گئی, مذہب عمریہ باطل. اگر دوسری سائڈ سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہو گئی تو شیعہ مذہب باطل. تو ابھی آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین بعض مختصر دلائل پیش کرتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پر ابو بکر کی اپنی زبان سے, ابو بکر کی اپنی لسان سے, عمر کے لسان سے, عائشہ کے لسان سے, ان کے بڑے علماء کے لسان سے, ان کے اعتراف سے بتا دیں گے صحیح اسانید کے ساتھ کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے. نص کچھ بھی نہ اللہ نے اس کو تعین کیا, نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا. اور جماعت عمریہ کے پاس ایسا فارمولا بھی نہیں ہے کہ امت کو حق ہے کہ کسی کو خلیفہ بنا, یہ بھی نہیں ہے, نہ قرآن کی آیت ہے نہ روایت, بلکہ اس کے بالعکس جن کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ بنایا, امام بنایا, قائد بنایا, وہ سادۃ الخلائق اہل البیت الاطہار علیہم الصلوۃ والسلام. اور ان اہل بیت علیہم السلام میں بھی سب سے پہلے ان کے سردار, ان کے سر کے تاج امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. قضیہ بڑا واضح ہے. 72 فرقوں میں جو اختلاف ہے, یہ کس اختلاف کیوں چلتا آ رہا ہے؟ اختلاف چلتا آ رہا ہے تعصب کی وجہ سے, جہل کی وجہ سے, واضح دلائل کو نہ دیکھنے کی وجہ سے. حجت سب پہ تمام ہے, جیسا شمس فی رابعۃ النہار, سورج روشن دن میں. سورج کس طرح روشن ہے عزیز؟ روشن ہے. اگر کوئی آنکھیں بند کرے, سورج کی طرف نہ دیکھے اور کہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے, تو وہ سورج کی تقصیر نہیں ہے, سورج کا قصور نہیں ہے, سورج کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, وہ اس کی اپنی گناہ ہے, اس امت کی گناہ ہے. یہ اختلافات جو چلتے آ رہے ہیں 72 فرقوں میں, بھائی سب سے بڑا اختلاف جو ہے ابو بکر کی خلافت پر ہے. اس کی خلافت خود بدعت ہے, اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے, ہم بتا دیں گے اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے, ابو بکر کی خلافت کفر کی دلیل ہے. جیسے انہوں نے تکفیر کیا تھا نا فتاوی جہانگیریہ میں کہ جو ابو بکر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے, تو ہم بتا دیں گے بھائی کہ کافر کون ہے, کہ کافر کون دین میں جو بدعت لاتا ہے. اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا. دین کا مالک کون ہے, دین کا ولی کون ہے, دین کا صاحب کون ہے, سب 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کا میسنجر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر, اللہ تعالیٰ کی جانب سے میسج لے کے آنا, ہدایت لے کے آئے, وہ کون ہے؟ ابو بکر کا ابا. کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا والد گرامی ہے؟ کون ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا. جب نہ اللہ نے بنایا, جب نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, تو تم کون ہوتے ہو؟ یا اپنا اذان چینج کرو, اذان چینج کرو اپنا بھائی, اشہدو ان لا الہ الا اللہ اذان میں نہ بولو, اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان میں نہ بولو, یا اپنا اذان چینج کرو. یا اگر اذان چینج نہیں کرتے, شہادتین چینج نہیں کرتے, اللہ کو خالق السماوات والارضین مانتے ہو, اللہ کو دین اسلام کا ولی مانتے ہو, اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہو, تو پھر ابو بکر کی خلافت کو کہہ دو کہ باطل ہے. یا دلیل پیش کرو کہ کہاں پہ اس کو خلیفہ بنایا اللہ نے. تو میرے محترم ناظرین, اب اعترافات سنو, علماء خوب سنو. میں یہ اپنی زندگی خطرے میں رکھ کر, اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں رکھ کر یہ پیش کر رہا ہوں, علماء کو کہہ رہا ہوں, جماعت عمریہ کے علماء کو کہہ رہا ہوں, اب تم مرد بنو, ٹھیک ہے نا. میں نے بہت ہی واضح بات, ابو بکر کی خلافت جو اساس ہے ہمارے آپ کے درمیان اختلافات, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وصی کون ہے, خلیفہ کون ہے, میں نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے آپ کی کتب سے پیش کر رہا ہوں. استدلال بھی واضح ہے, مدعا بھی میرا واضح ہے. اب اچھی طرح آپ سن لو, مرد بنو. اب تم دلیل لے کے آنا ابو بکر کی خلافت کیوں صحیح ہے, مرد بنو, یہ میرا چیلنج ہے تم پر. اور پھر میں جب ثابت کروں گا کہ ابو بکر کی خلافت اس کی کفر کی دلیل ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ کافر ہے, جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ کافر ہے. تو تم مجھے بتاؤ کہ اتنا بڑا موٹا ادعا, سب اختلافات کا سبب اساس ابو بکر کی خلافت, جب دلیل ہی نہیں ہے وہ کیسے مسلمان ہے؟ اچھی طرح سے سن لو جماعت عمریہ کے علماء, میرے مشائخ اعظام, آپ سب کا عزت کرتا ہوں. یہ تقریر اس لیے کہ میں فتنہ پیدا کروں, یہ تقریر اس لیے ہے کہ تم پہ حجت تمام کرو, کہ تم حق کو کیوں چھو. حق بہت واضح ہے. تم نے سورج کے سامنے آنکھیں بند کی, آنکھیں تو کھولو, آنکھیں تو کھولو, سورج کی طرف دیکھو, روشنی روشنی, اجالا ہی اجالا ہے. تمہارے پاس کوئی حجت ہی نہیں ہے. تم جو اے بھائی ابو بکر خلیفہ ہے, خلیفہ صحابی, وہ دلیل ہے کیا خلیفہ, کس چیز کا خلیفہ ہے, کس نے اس کو خلیفہ بنایا؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو, ابو بکر منصوص نہیں ہے, ابو بکر کی اپنی زبانی. بخاری شرح تراث العرب, جب بھی یہ کتاب سنہ 2001 میں ملاحظہ فرمائیے, صفحہ نمبر 651 میں, حدیث نمبر 3668 میں. یہ حدیث جو ہے عائشہ روایت کرتی ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا گزرا ہے. عائشہ روایت کرتی ہیں, اچھا ابو بکر جب سقیفہ بنی ساعدہ گیا ہے تو انصار والوں نے کہا منا امیر و منکم امیر, ایک امیر ہونا چاہیے انصار کا, ایک امیر ہونا چاہیے مہاجرین کا. ابو بکر نے اس کے جواب میں کہا لا ولکن الامراء وانتم الوزراء, کہا کہ نہیں, امارت ہماری ہوگی, قریش کی ہوگی, اور تم ہمارا ساتھی ہونا, تم ہمارا معاونین ہونا. وزیر بولتے ہیں معاون کو. ہم اوسط العرب دارا واعربهم احسابا, قریش جو ہے سب عرب میں اشرف ہے, سب عرب میں وہ ان کی رسپیکٹ ہے, اور سب عرب میں ان کے زیادہ کیا ہے سٹیٹس ہے. بایعوا عمر و ابا عبیدہ, یہ عمر ہے یا ابو عبیدہ الجراح, ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بیعت کرنا, ٹھیک ہے نا. یا ابو بکر کے یا عمر کے ساتھ بیعت کرو, یا ابو عبیدہ کے ساتھ بیعت. فقال عمر بل نبایعک انت, عمر نے کہا کہ نہیں تیرے ساتھ بیعت کریں گے. تو عزیزو اگر ابو بکر منصوص
ہوتا، اگر ابو بکر منصوص ہوتا، اگر اللہ نے اس کو قرآن میں امام بنایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہوتی کہ یہ خلیفہ ہونا چاہیے، تو پھر اس کے لیے تو سب سے بڑا حرام یہی ہے کہ وہ کہہ دے کسی اور سے تم بیعت کرو، ہے کہ نہیں بھائی؟ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے پیغام لے کے، اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لیکن وہ لوگوں کے درمیان آ کے کہتے کہ بھائی یہ نبوت ہے، بھائی یہ نبوت ابو لہب کیا کہ تم نبی بننا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی کہ اگر یہ کبھی ہوا ہے تاریخ میں اللہ نے کسی کو عہدہ دیا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو عہدہ دیا ہو اور اس کے لیے جائز ہو کہ وہ عہدہ کسی اور کو سونپ دے، یہ ایک خالے کا میراث نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی دی ہے وہ کسی اور کو وہ عطا کرے، یہ واضح ہے میرے محترم ناظرین، اس سے زیادہ اس پہ نہیں الجھتے۔ کتاب تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک الجزء الثالث، مؤسسۃ الرسالہ سن 1998 میں کتاب چھپی، صفحہ 253 میں حدیث ہے عبد الرحمن ابن عوف کی، روایت کرتے ہیں وہ ابو بکر اس حدیث میں مرتے وقت، ابو بکر نے مرتے وقت اس حدیث میں کچھ اعترافات کیے، اس نے کہا کہ بعض جرائم میں نے ایسے انجام دیے کہ کاش میں ان کو نہ کرتا، میرے جرائم میں سے جس کو میں نے انجام دیے کاش میں انجام نہ دیتا، فوددت انی لم اکشف بیت فاطمہ عن شیء وان كانوا قد غلقوه على الحرب سلام اللہ علی فاطمہ الزہرا، اس نے کہا کہ یا میری خواہش یہی ہے کہ مرتے وقت وہ کہہ رہا ہے، پچھتاوا ہے، ندامت ہے، حسرت، کہ کاش میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ ہجوم نہ کرتا، ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا، اگرچہ ان لوگوں نے میرے لیے مجھ پر جنگ کرنے کی غرض سے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کیے، گھر کے دروازے بند کیے ہیں، وہاں پہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، اگرچہ وہاں پہ جنگ کی نیت کی تیاری کی وجہ سے گھر کے دروازے بند کیے ہیں، کاش میں اس گھر کے دروازوں کو نہ توڑتا، میں اس گھر کو برباد نہ کرتا، میں اس گھر کو بے پردہ نہ کرتا، جس کی خلافت کی اساس جس کی خلافت کی ابتدا کس سے بات اہل بیت النبوہ، اس کی خلافت کے وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اس کی خلافت کے مخالف ہیں، وہ ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء اہل الجنہ اپنے بابا کے وصی کے مخالف ہوں اور ان کے اپنے گھر میں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، بھائی یہ ہو سکتا ہے، یہ مسلمان تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یا مثلا نستجیر باللہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے ان کے بابا کا کوئی برحق وصی ہو اور وہ اپنے گھر میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ابو بکر کے خلاف، اور مشائخ مجھے جواب دینا، تو یہ واضح دلیل ہے کہ ابو بکر پہ کوئی نص نہیں ہے، اگر نص یہ خود ابو بکر کا اعتراف ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خلاف عسکری اور ملٹری تیاری کر رہے تھے اپنے گھر میں اور انہوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا اور یہ اس باب سے بچتا ہوا کہ کاش میں حملہ نہ کرتا، واضح بات ہے جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مطہر ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو، اگر اطاعت کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ خود ہی خلیفہ، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر کوئی برحق خلیفہ ہو ان کے خلاف وہ جنگ کی تیاری کرے۔ پھر اس نے کہا وددت، اور میری تمنا یہ ہے ان یوم سقیفۃ بنی ساعدہ كنت قذفت الامر في عنق احد الرجلين يريد عمر وابا عبیدہ فكان احدهما اميرا وكنت وزيرا، اور مجھے میری یہ تمنا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ والے دن خلافت کو میں پھینک دیتا، دو یا ابو بکر کے عمر کے گردن پر یا ابو عبیدہ کے گردن، اس کے گردن پہ میں پھینک دیتا خلافت کی ذمہ داری، اور ان میں سے ایک امیر بن جاتا اور میں ان کا ساتھی، میں ان کا معاون بن جاتا۔ دیکھو عزیز، سب سے بڑا عزت یہ ہے، دنیا میں سے تو بڑا عزت ہی نہیں ہے کہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا برحق وصی ہو، یہ اس سے بڑا عزت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے کیونکہ وہ وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو، ان کی ڈیوٹیز کو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجا لاتے تھے اسی طرح وہ صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے سب کوئی نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز کو بجا لانے کا اہل نہیں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے برحق خلیفہ ہیں، وہ ان کے ڈیوٹیز بجا لانے کے اہلیت رکھتے ہیں، اس لیے وہ سارے انبیاء سے افضل ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو سب سے بڑی عزت ہے۔ اگر ابو بکر برحق خلیفہ ہوتا، اگر ابو بکر کی خلافت منصوص ہوتی، اگر ابو بکر منصوب من اللہ و من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تو وہ کبھی تمنا نہیں کرتا کہ کاش یہ منصب میں قبول نہ کرتا، یہ ابو بکر کو، عمر کو ملتا یا ابو عبیدہ کو ملتا، ہو سکتا ہے بھائی، کیونکہ اس کی خلافت ہے، اس کو خود پتا ہے اس کی خلافت باطل ہے، اس کو خود پتا ہے اس کی خلافت باطل ہے، اسی لیے وہ تمنا کر رہا ہے، یہ خلافت ہے ہی چوری کی، نہ اللہ نے دیا اس کو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تبھی وہ بچتا رہا ہے کہ کاش میں اس کو ابو عبیدہ اور یا عمر کو دے دیتا، والا اگر خلافت حق ہوتا بھائی، مثلا آپ صحابی، اگر آپ کو یہ فرصت ملتا کہ آپ صحابہ میں سے ہوتے، یہ شرف ہے کہ نہیں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں، ان کے خطبے سنیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا، اب یہ ایک صحابی ہونا، اب سب صحابہ سے افضل ہونا، ان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونا، یہ شرف ہے یا نہیں؟ اب کوئی شخص کہہ دے کہ میری تو تمنا یہی ہے، میری تمنا یہی ہے کہ میں نہ صحابی ہوتا نہ میں خلیفہ ہو، کچھ بھی نہ ہوتا، یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہ شخص کہتا ہے جس کے نزدیک یہ صحابیات اور خلیفہ ہونا یہ سب باطل ہے، ٹھیک ہے نا، اب جو یہ تمنا کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی خلافت باطل ہے، خلافت اگر اللہ کی جانب سے ہوتا تو کیسے لے اس کے لیے جائز تھا
کس طرح کی تمنا کرے. پھر ابو بکر کیا کہتا ہے؟ وددت، میری تمنا تھی انی كنت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لمن هذا الامر فلا يعه احد ووددت انی كنت سألت هل للانصار في هذا الامر نصیب. کہتا ہے میری تمنا تھی کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ یہ امامت کس کی، کس کے لیے امامت کس کو ملنی چاہیے. میں نے نہیں پوچھا. بعد میں نزاع ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے امر پہ نزاع ہوا. یہ اگر میں پوچھ لیتا ان سے وہ بیان کرتے تو اس پہ نزاع نہ ہوتا. یہ اعتراف ہے کہ اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اگر نص ہوتا تو وہ یہ بات کبھی نہیں کہتا کاش میں پیغمبر سے پوچھتا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور یہ بات اس کی جھوٹ ہے. اتنی احادیث زیادہ اتنی اور یہ طعن ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ امت میں نزاع پیدا ہوا ہے امامت کے مسئلے پر اس وجہ سے پیدا ہوا کہ پیغمبر نے بیان نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. قصور کس کا ہے؟ پیغمبر کا. اور یہ کوئی بھی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان سے کوئی خامی نسبت دے دے، کوئی برائی نسبت دے دے، کوئی خیانت، کوئی غدر امت سے، وہ اس لیے کہ امت میں ساری اختلافات کا جڑ مسئول کس کو بنا دے، ذمہ دار کس کو بنائے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دے. اس کی تو شتم نبی ہے. شتم اسی کو بولتے ہیں، سب اسی کو بولتے ہیں، گستاخی اسی کو بولتے ہیں. گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا آپ سب خود آپ کو پتہ ہے. میرے محترم ناظرین، اس حدیث کو کئی کتابوں میں نقل کیا ہے. اس کی تصحیح آپ کے لیے الاحادیث المختارہ میں ضیاء المقدسی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. المستخرج من الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی جز نمبر 1 چاپ دار الخضر، یہاں پر روایت عبد الرحمن بن عوف صفحہ نمبر 88 میں حدیث نمبر 12. یہی فقرات جو اس کو میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ کیے ہیں آپ کے یہاں پہ ہائی لائٹ ہے. ان سب کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 90 میں مختارہ میں ضیاء المقدسی وہذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. یہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ابو بکر کے اپنے لسان سے. میرے محترم ناظرین، مزید عمر کے لسان سے، عمر جو ابو بکر کا ساتھی ہے، جماعت عمریہ کا دوسرا خلیفہ ہے، اگر وہ اعتراف کرتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، اگر وہ اعتراف کرتا ہے ابو بکر کی خلافت منسوب نہیں ہے، تو بات ختم ہے. صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی صفحہ نمبر 1275 حدیث نمبر 7218 قیل لعمر، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر سے کہا گیا الا تستخلف، کیا آپ اپنے بعد کسی خلیفے کی تعین نہیں کرتے؟ قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر مني ابو بکر، اس نے کہا کہ اگر میں کسی کو جانشین بنا دوں تو مجھ سے جو پہلے آدمی تھا مجھ سے بہتر تھا اس نے خلیفہ بنایا. میں اگر خلیفہ بناؤں تو میں کس کی سنت پہ عمل کروں گا؟ ابو بکر کی سنت پہ عمل کروں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. خلیفہ تعین کرنا کس کی سنت ہے؟ ابو بکر کی سنت. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے لیے ایک سنت ہے، اس کی اتباع کرو. وان اترک فقد ترک من هو خیر مني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر میں خلیفہ نصب کرنا ترک کر دوں، جانشین ترک کرنا نصب کرنا ترک کر دوں، جانشین نصب نہ کروں، تو میرے لیے بھی ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے. وہ کس کی سنت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے کسی کو جانشین نہیں بنا. تو یہاں پر عزیزو عمر نے مرتے وقت دو باتوں کا اعتراف کیا. ایک بات کا اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت منصوص نہیں ہے. ابو بکر کی خلافت نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں، کیونکہ اس نے خود کہا کہ اگر میں خلافت کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنا. ٹھیک ہے نا؟ اس نے ابو بکر کی خلافت کی بطلان پہ اس نے دستخط بھی کیا، اس نے انگوٹھا بھی لگایا ہے، اس نے وہاں پہ مہر بھی لگایا. کس نے؟ عمر. یہ ایک بات. اور پھر دوسری بات، اور میرے محترم ناظرین، وہ خود کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفت تعین نہیں کیا. ہاں البتہ ابو بکر نے خلافت تعین کیا. او بھائی شریعت کس کی ہے؟ شریعت کس کی ہے؟ سنت کس کی ہے؟ دین کس کی ہے؟ ہاں لقد کان لکم فی ابو بکر اسوۃ حسنہ ام لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ. اور شریعت کس کی ہے؟ کس کی اتباع کرنی ہے مسلمانوں؟ اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ پہ ہم نے عمل کرنا ہے تو ابو بکر نے کیوں انحراف کیا؟ ابو بکر نے کیوں انحراف کیا ہے؟ بھائی سوال لکھ دو مولویوں، جواب لے کے نا بھائی. ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفه نفسه، جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے منہ پھیر دے، وہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ سفیہ ہے، وہ احمق ہے، وہ جاہل ہے، وہ گمراہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ واضح اعتراف ہے ابو عمر کی. ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ عدم استخلاف، اس کو ترک کر دیا. تو الحمدللہ رب العالمین، دو باتوں پہ عمر نے مرتے وقت اس نے انگوٹھا بھی لگا دیا، اس نے دستخط بھی کی، اس نے مہر بھی لگا. اور بخاری مسلم دونوں نے نقل بھی کی. ایک یہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت کوئی نص نہیں ہے، غیر شرعی. نص نہیں تو غیر شرعی، ختم بات. اگر نہ اللہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا تو ختم بات، خلافت ہی نہیں. دوسری بات کہ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ اس کی اپنی خلافت بھی باطل. اور پھر اس نے عمر کو جو خلیفہ بنایا وہ بھی مخالفت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ اس عمر نے مرتے وقت تین باتوں پہ، بلکہ دو باتیں نہیں، تین باتوں پہ اس نے انگوٹھا بھی لگایا، دستخط بھی کیا، اس نے مہر بھی لگایا. وہ کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت باطل، ابو بکر سنت سے منحرف، اور عمر کی اپنی خلافت بھی باطل. کیونکہ عمر کی خلافت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس ابو بکر نے خلیفہ بنایا. ابو بکر نے اس کو خلیفہ جو بنایا ہے وہ سنت سے انحراف ایک عمل تھا، سنت کی مخالفت کی ایک عمل تھی. ٹھیک ہے نا؟ سنت سے مخالفت کی ایک عمل تھی. اور اس کو کیا بولتے ہیں عزیزو؟ ایسی بات کو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز سنت کے خلاف کیا جائے وہ شرعی ہوتا ہے، غیر شرعی ہوتا ہے. بلا شک بلا ریب وہ غیر شرعی ہوتا ہے، بلا شک بلا ریب غیر شرعی ہوتا ہے. تو عمر نے کیا کہا میرے محترم ناظرین؟ عمر نے کہا کہ ابو بکر نے سنت سے انحراف، خلیفہ بنایا عمر کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
سبحان اللہ، حق بہت واضح ہے، آنکھیں کھول دو مولویوں، آنکھیں کھول دو، حق بہت واضح ہے۔ ملاحظہ جو سنت سے انحراف کرتا ہے وہ اس کی شان کیا ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرماؤ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ آل عمران آیہ نمبر 32، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کو اپنے رب مانتے ہو، اللہ سے محبت ہے، تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا ابو بکر نے جو اتباع ترک کر دیا، خلافت اس کی اپنی چوری کی، اور اس نے عمر کو غیر شرعی طریقے سے مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے خلیفہ بنایا ہے، اس کو بلی اس کو اللہ سے پیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے جو پیار کا، اللہ سے جو ایمان کا جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ترجمہ چیک کرنا، آیہ نمبر 31 سورہ آل عمران، بلی اگر اللہ سے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے اتباع کی، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے پیار کرے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بے شک بہت ہی مغفرت کرنے والا اور رحم والا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب گناہ کس کی معاف ہوتی؟ جو سنت سے منحرف نہ ہو، جو سنت سے منحرف ہے اس کی گناہ معاف نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمر ابو بکر کی گناہ بھی معاف۔ پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فإن تولوا، اور اگر یہ پشت کریں، جو سنت سے پشت کرتا ہے، سنت کیا تھا؟ عمر نے خود کا سنت یہ ہے کہ خلیفہ کی تعین نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر کو کس نے کہا تھا تو خلیفہ کی تعین کر؟ بھائی اگر سنت تو اس کو کیا حق ہے خلیفہ کی تعین کا، ٹھیک ہے نا؟ تو سے انحراف کیا، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، جو سنت کی طرف پشت کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ اللہ سے بغض کرتا ہے، اللہ کا دشمن ہو۔ جواب دے دو مولوی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہی حدیث ملاحظہ فرمائی مسلم میں، مسلم ابن حجاج القشیری نیشابوری، چاپ دار الفکر، جو چھپی ہے یہ کتاب سنہ 1424 میں، ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 927 میں، باب الاستخلاف و ترکیہ، وہی فقرات جو میں نے کتاب ہے بخاری سے نقل کی ہے مختلف اسانید کے ساتھ، مسلم نے بھی روایت کی اور ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود۔ مزید آپ کے لیے عمر کے لسان، عمر کے زبانی کہ ابو بکر کی خلافت نہ اللہ کی جانب سے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1207، کتاب المحاربین من اہل الکفر والردہ، باب رجم الحبلى من الزنا، حدیث نمبر 6830 میں۔ یہ حدیث کافی طویل ہے، اس میں بڑا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں ابھی۔ اس حدیث میں جملہ باتوں میں سے ابو بکر عمر یہ کہتا ہے اپنے خطبے میں، فلا یغترن امرؤ ان یقول، کسی شخص کو یہ خوش فہمی نہ ہو، اس توہم میں کوئی شخص توہم میں نہ ہو کہ یہ کہہ دے کسی کو یہ کیونکہ عمر خلیفہ ہے۔ عمار کہتا ہے کہ اگر عمر قتل ہو جائے تو میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بیعت کروں گا، ٹھیک ہے نا، بیعت کروں گا۔ تو عمر کہتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ بھائی جس طرح ابو بکر کی بیعت غلط بات تھی، ہم نے ان سے بیعت کی تھی، سب صحابہ نے بیعت کیا تھا، غلط بات ہے ابو بکر کی بیعت۔ عمار نے کہا تھا کہ ابو بکر کی بیعت غلط تھی، تو صحابہ نے اس سے بیعت کیا تھا، لیکن پھر بعد میں نہ لڑائی نہ جھگڑا، کچھ سب اسی میں آ گئے۔ تو اگر عمر مر جائے یا قتل ہو جائے تو میں فوراً امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کروں گا، تو پھر دوسرے لوگ بھی بیعت کریں گے تو کام بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ عمر کو اب ڈر رہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں اچانک کوئی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت نہ کرے، خلافت حقدار کو نہ ملے، تو وہ یہ کہتا ہے بلا یخترن امرؤ ان یقول، آپ میں سے کوئی شخص اس خوش فہمی میں نہ ہو، اس توہم میں نہ ہو، اس دھوکے میں نہ ہو کہ یہ کہہ دے انما كانت بیعت ابی بکر فلتة وتمت، کہ بیعت ابو بکر کی بیعت تو ایک غلط بات تھی، ایک بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی تدبیر کے ایک غلطی تھی، لیکن یہ اس کی خلافت بن گئی، تمت، فلتة ابو بکر کا بیعت، فلتة ایک غلطی، وہ چیز بغیر تدبیر کے، بغیر حکمت کی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بے وقوفانہ چیز، لیکن یہی بے وقوفانہ چیز اس کی خلافت بن گئی بھائی، تمت۔ کوئی شخص یہ نہ کہہ دے، اچھا یہ کہنے، یہ تو دوسروں کا کہنا نا، عمر کا تو یہ نہیں کہنا، لیکن عمر اس کے بعد کیا کہتا ہے، الا وانها قد كانت كذلك، یقین جانو کہ ابو بکر کی بیعت ایسے ہی تھا، ابو بکر کی بیعت فلتا ہی تھا، ولیکن اللہ وقع شرها، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے ہمیں بچایا۔ تو میرے محترم ناظرین، ابو بکر، عمر خود اعتراف کر رہا ہے کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا، اس سے شر متوقع تھا، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز جو منسوس ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، اس کو فلتا کہنا کفر ہوتا ہے، اس کو بغیر تدبیر کے، بغیر تفکر، حکمت کے خلاف کہنا، اس کو غلطی کہنا، تو کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے یہ۔ اور سب سے واضح قرینہ میرے محترم ناظرین کہ فلتا سے مراد وہی ہے کہ بغیر تدبیر کے، بغیر حکمت کے جو بے وقوفانہ عمل ہوتا ہے، فلتا اسی کو بولتے ہیں، غلطی کو بولتے ہیں، خطا کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ واضح قرینہ یہ وہی ہے کہ خود عمر کے کلام ہے، ولیکن اللہ وقع شرها، کس سے متوقع ہوتا ہے؟ وہ کام جو تدبیر سے نہ ہو، جو حکمت سے نہ ہو، جو تدبر سے نہ ہو، جو تفکر سے نہ ہو، جو باہمی صلاح مشورے سے نہ ہو، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ ہو، تو وہ فلتا ہوتا ہے، وہ اس کا شر متوقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
ابو بکر خلیفہ بنایا بغیر نصب من اللہ، بغیر نصب من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ صحابہ نے بغیر تفکر کے جلدی سے اس کے ساتھ بیعت، اور یہ غلطی ہے. ہو سکتا ہے لڑائی ہو، لیکن اللہ نے اس لڑائی کو نہیں ہونے دیا. ٹھیک ہے نا، لڑائی نہیں ہونے. تو یہ ہے بہرحال اس ہمارا یہاں پہ وہ جو شاہد ہے، یہاں پر جو منظور نظر ہے وہ کلمہ فلتہ ہے کہ اب عمر نے ابو بکر کی خلافت کو فلتہ کہا ہے، فلتہ کہا، اور کہا ہے اس سے فلتہ اس کے اپنے کلام میں بھی دلیل ہے کہ فلتہ سے مراد وہی غلطی ہے جس پہ شر متوقع ہے. وہ اس کا اپنے جملے ہیں ولیکن اللہ وقع شرہ. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اگر ابو بکر کی خلافت اللہ کی جانب سے ہوتا تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے یہ تدبیر سے نہیں ہے، اللہ کا کوئی فعل تدبیر سے خالی ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتا تو پھر تو یہ تو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی کہہ دے کہ پیغمبر کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہے بغیر حکمت کے. ٹھیک ہے نا جماعت عمریہ. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کی خلافت منصوص نہیں. کتاب العین لخلیل ابن احمد الفراہیدی جزء الثالث چاپ منشورات دار الکتب العلمیہ. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے محترم ناظرین صفحہ نمبر 335 میں والفلتہ الامر الذي يقع من غیر احکام. فلتہ اس بات کو کہتے ہیں جو کسی تدبیر اور حکمت کے بغیر واقع ہوتی. غریب الحدیث لابی ابن قتیبہ عبد اللہ ابن مسلم الجزء الاول سنہ 1977 میں یہ بغداد میں یہ کتاب چھپی. صفحہ نمبر 506 میں ناظرین ملاحظہ فرمائیے والفلتات جمع فلتہ. فلتات فلتے کی جمع ہے وہی ہنا الزل والسقطہ، اور وہ غلطی کو بولتے ہیں. زلہ یعنی غلطی، لغزش. وكل شيء فعل او قيل على غير رویہ تثبت فقد افتلت. کوئی بھی چیز جو تدبیر کے بغیر ہے، حکمت سے خالی ہے، تفکر کے بغیر آپ انجام دیں، عاقبت اندیشی کے بغیر انجام دیں تو وہ فلتہ ہے. اس کو فلتہ بولتے ہیں عرب. غریب الحدیث لابن الجوزی المجلد الثانی طبع دار الکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. ملاحظہ فرمائیے والفلتات جمع فلتہ. فلتات فلتے کی جمع ہے وہی الزل، اور وہ بولتے ہیں خطا کو. اللہ کس کو بولتے ہیں؟ خطا، لغزش کو بولتے ہیں. ابو بکر کی خلافت خود کہتا ہے وہ کیا فلتہ ہے. شرح السنہ کون؟ عمر نے خود نے کہا کہ ابو بکر کی بیعت فلتہ تھا، غلطی. شرح السنہ حسین بن مسعود البغوی الجزء الثالث عشر طبع المکتب الاسلامی کتاب چھپی ہے سنہ 1983 بیروت لبنان. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 282 میں ولا تنثى فلتاته اي لا تضاع ولا تشاع فلتاته اي زلاته. لا تنثى فلتاته عربی محاورہ. اس کی غلطیاں مشہور نہیں ہوتی، اس کی غلطیاں نشر نہیں ہوتی، اس کی غلطیاں زبانوں پر افواہوں میں نہیں پھیل جاتی کیونکہ اس کی غلطی ہے نہیں. آدمی اگر حکیم ہے، آدمی اگر صاحب تدبر ہے، سوچ سے کام کرتا ہے، سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے تو اس کی غلطیاں مشہور نہیں ہوتی. معناه لم يكن في مجلسی فلتات فتنثى. مطلب یہ ہے کہ اس کی مجلس میں غلطیاں ہوتی نہیں اس سے تاکہ اس کی غلطیاں جو ہے نشر ہو جائیں. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ. اب ابو بکر کی لسان سے، عمر کی لسان سے، اب عائشہ کی لسان ثابت کریں کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں. فضائل الصحابہ لأحمد بن محمد بن حنبل تحقیق الشیخ وصی اللہ بن محمد عباس الاستاذ المشارک بجامعۃ ام القرى بمکہ المکرمہ. جامعۃ ام القرى یونیورسٹی میں یہ حدیث کے پروفیسر ہیں مکے میں. انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی. اور کٹر وہابی. چاپ دار ابن الجوزی جو کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 232 میں حدیث نمبر 204 حدیث نمبر 204 اسناد صحیح، سند اس کی صحیح. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں سمعت عائشہ وسئلت. میں نے عائشہ سے سنا ہے اور کسی نے عائشہ سے یہ سوال کیا تھا من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستخلفا لو استخلف. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو جانشین بناتے تو کس کو بناتے؟ ٹھیک ہے نا. اگر جانشین تو بنا چکے ہیں. حدیث خلیفتین، حدیث ثقلین، حدیث منزلت من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. بہرحال لوگوں کی تعصب ہے. اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو خلیفہ بناتے؟ قالت ابو بکر. عائشہ نے کہا ابو بکر کو بنا لیتے. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنا. ٹھیک ہے نا. اس کی بیٹی کا وہ تو اس کا اجتہاد ہے، عائشہ کا اجتہاد ہے. یہ کوئی تو پیغمبر کی حدیث نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیغمبر اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو وہ ابو بکر کو بنا لیتے. یہ تو حدیث تو نہیں ہے. یہ تو عائشہ کا ادعا، عائشہ کا نظریہ ہے، عائشہ کا اجتہاد ہے. اس کے اجتہاد سے، اس کے نظریے سے ہمیں کام نہیں ہے، اس کے اعتراف سے ہمیں کام. کہ اس نے عائشہ نے کہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ بنا لیتے تو ابو بکر کو بنا لیتے. یعنی ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنا. اس کا ادعا یہ کہ کسی کو نہیں بنا، ابو بکر کو بھی نہیں بنا. تو ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں، وہ عائشہ کا بھی اعتراف ہی ہے. میرے محترم ناظرین، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا اجماع کہ ابو بکر کیا خلیفہ نہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 749 میں. حدیث ہے عائشہ سے، حدیث نمبر 4240 اور 4241. یہاں پہ بہت سارے دلائل. اور یہ جو ادعا کرتے ہیں کہ حدیث میں ادراج ہے، وہ ایک بکواس اور جھوٹی چیز ہے. جو اس چیز کا بیہقی نے ادراج کا ادعا کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بنی ہاشم کا ہے کہ بنی ہاشم نے 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا. اس نے اس کے متعلق، اور وہ بھی روایت میں مصرح ہے. تو وہ خود زہری کہتا ہے. زہری سے کسی نے سوال کیا، زہری نے اس کا جواب. بقیہ جو باتیں ہیں اس روایت میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق میراث کا مطالبہ کیا ہے. ابو بکر نے ان کو میراث نہیں دیا. ابو بکر نے کہا کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. اور حضرت زہرا سلام
اللہ علیہ ابو بکر پہ ناراض ہو گئی اور کبھی ان سے بات نہیں کی. اس کے علاوہ وہ 6 مہینے تک زندہ رہی اور پھر وہ وفات پا گئی. پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رات کی تاریکی میں دفن کیا. ابو بکر عمر کو خبر نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر عمر کی شکل سے نفرت. یہ سب عائشہ کے الفاظ ہیں. ان میں سے کسی نے ادعا نہیں کی کہ وہ ادراج, اس چیز کا ادراج کا ادعا بیہقی نے کیا, وہ اور فقرہ ہے اور وہ تصریح بھی ہے روایت میں کہ وہ صنف صنعانی وغیرہ. وہ اس حدیث کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا. ادراج کا کوئی اگر ادعا کرتا ہے تو وہ ادراج ہے. میرے محترم ناظرین, اس روایت میں کیا ہے؟ اس روایت میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل الجنہ, سیدۃ نساء اہل الجنہ. یہ تو طریقین میں اس بات میں اختلاف ہے. یہ تطہیر ان کی شان میں, اس بات پہ اختلاف ہی نہیں. مطہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے تھے, اس بات پہ اختلاف ہی نہیں. بضعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح اور بدن کے وہ توشے پارے ہیں. تو کوئی مصرح علیہا, یہ تو متواتر روایات ہیں, اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے جب انہوں نے ابو بکر سے سنا لا ما ترکنا صدقہ بلی فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك فهجرته فلم تکلمه حتى توفی. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے فدق کا مطالبہ کیا ہے. ابو بکر نے فدق نہیں دیا, کہا ہے کہ آپ کی بابا کی تو ارث ہی نہیں ہوتی. دنیا میں ہر بیٹی اپنے باپ سے اس کو ارث ملتا ہے سوائے ایک بیٹی. وہ کون ہے؟ شہزادی کون ہے؟ اور وہ حدیث بھی خود شہزادی کو اس حدیث کا نہیں پتا, خود ان کو اس حدیث کا نہیں پتا. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا, ازواج کو بھی نہیں بتایا. میرے محترم ناظرین, میں آپ ازواج کا بھی دکھاؤں. یہ کتاب ہے بخاری کتاب بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں, صفحہ ہے 1192. کتاب الفرائض, فرائض بولتے ہیں میراثوں کا جو مسائل ہیں اس میں. حدیث نمبر 6730 ان عائشہ کہتی ہیں ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حين توفی اردنا ان يبعث عثمان الى ابی بکر يسألنه میراثهن. جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ازواج نے ارادہ کیا کہ عثمان کو بھیج دیں ابو بکر کے پاس, کیونکہ یسألنہ میراثہن, کیونکہ وہ اپنی میراث کا مطالبہ کر رہی تھیں, ٹھیک ہے نا. ازواج حرام خور تھیں کہ نستجیر باللہ, مسلمان نہیں تھیں, شریعت کی پابند نہیں تھیں, یا نہیں وہ شریعت کی پابند تھیں, ہر اللہ سے ڈرتی تھی. تو پھر کس لیے انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا, ارادہ کیا, سب نے میٹنگ کیا, ارادہ کیا کہ عثمان کو بھیجتے ہیں کہ میراث طلب کرو, اس لیے کہ ان کو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی, ان کو نہیں معلوم. اگر یہ معلوم ہوتا تو کیسے وہ مطالبہ کرتے ہیں, کیسے ان کے لیے جائز ہے کہ حرام کا مطالبہ کریں. تو پتہ یہ چلا جس حدیث کا ادعا ابو بکر کر رہا ہے نا, جن لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراث ملنی ہے, کون ہے؟ بیٹی ہے, ان کی ازواج ہیں, ان کو میراث ملنا, ان کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے. اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ انفسکم واہلیکم نار, اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے اقارب کو اچھی طرح ان کو انذار کرو, ان کو اچھی طرح سے نصیحت کرو, حکم اللہ ان کو خوب بتاؤ. دنیا میں جتنے شوہر ہیں مر جائیں ان کو ارث ملتا ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج. دنیا میں جتنی بیٹیاں ہیں ان کو ارث ملتا ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سیدۃ نساء اہل الجنہ, ان کو نہیں بتایا پیغمبر. یہ جو ابو بکر جس حدیث کا ادعا کر رہا ہے نا, یہ اللہ پہ تان, اللہ کی الوہیت پہ تان ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ البلاغ وما علی رسولنا الا البلاغ المبین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ بلاغ مبین, واضح طور پہ بات بتائیں. کیوں نہیں بتایا, ٹھیک ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو, خلافت پہ بات ہو رہی ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ آپ کو تو میراث ہی نہیں. فوجدت زہرا جو سیدہ نساء العالمین ہیں, فوجدت علی ابی بکر فی ذلک, اسی عدم میں آپ کو میراث نہیں ملے گا. اس پہ عائشہ کا اپنا اعتراف ہے کہ انہوں نے غضب کیا. فلم فہجرته, اور ان سے انہوں نے ہجران کیا, یعنی ان سے کیا مطلب ہے؟ فلم تکلمه حتى توفی. ہجران کا مطلب یہ ہے ان سے مفارقت اختیار کیا, ان سے دوری اختیار کیا, پھر کبھی ابو بکر سے بات نہیں کی جب تک وہ دنیا سے گئی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ نہ صرف زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر کو غاصب خلیفہ مانتی تھی اور ان کو غاصب فدق مانتی تھی, بلکہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مفتری اور جھوٹی حدیث کا وضاع اور کذاب مانتی. وہ اللہ وجہ نہیں ہے کہ ایک شخص خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مسلمان کو تو مسلمان سے 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے. ان کے ساتھ آپ کٹی رہیں, ان کے ساتھ آپ بات نہ کریں. وہ خود عائشہ کہتے ہیں کہ وہ عاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 تو اس لیے ان کے نزدیک ابو بکر غاصب فدق سیدۃ نساء اہل الجنہ, یہ تو متواتر ہے ہمارے دونوں کے فریقین کے درمیان. اور وہ اس اہل بیت میں سے جن کے متعلق فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا. 6 مہینے تک بعد النبی 6 اشہر, 6 مہینے تک زندہ تھی اور رسالت پناہ سے, اور وہ ابو بکر پہ غضبناک, تو ٹھیک ہے, بات نہیں کی انہوں نے. کیا پتہ چلا؟ دو عام مسلمان 3 دن سے جائز نہیں ہے زیادہ آپس میں ہجران رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جائز نہیں ہے. مگر یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس شخص کو ظالم, غاصب فدق, مفتری علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خلافت کو باطل سمجھتے ہیں. فلما توفیت دفنها زوجها علی علیہ السلام لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلى علیہ. اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو راتوں کی تاریکی میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو دفن کیا اور ابو بکر کو خبر نہیں. کیا چلا؟ مطلب ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے اہل بیت علیہ. ابو بکر خود نے ابو بکر
بکر نے خود کہا کہ یہ لوگ اپنے گھر میں میرے خلاف عسکری کارروائی کی تیاری کر رہے تھے. اب میں نے آپ کو حدیث دکھایا, وَكَانَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ. عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی, لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کی عزت کرتے تھے. جب وہ دنیا سے گئی ہیں تو لوگوں نے ان کی عزت کرنا چھوڑ دیا, تو اس لیے وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے ابو بکر کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی. فَالْتَمَسَ, تو انہوں نے کوشش کی کہ ابو بکر کے ساتھ صلح کیا جائے, مصالحہ کیا جائے, اور ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا جائے. اور انہوں نے وہ مہینے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا, بیعت نہیں, ٹھیک ہے نا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علی ولی کل مؤمن من بعد, فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی, وہ تو کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. اگر ابو بکر کی خلافت قرآن کی ہوتی, کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس میں 6 مہینے دیر لگا دے بیعت کرنے میں, اور بیعت بھی کریں تو مجبوری سے بیعت کریں, وہ تقیہ سے بیعت, ٹھیک ہے نا. تو عائشہ کا قول ہے کہ انہوں نے بیعت کی, ہمارا تو قول ہی نہیں ہے. کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, چھاپ دار الفکر, الجزء الثالث, کتاب چھپی ہے سنت 2009 میں, حدیث صفحہ نمبر 337, حدیث نمبر ہے 4686. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ کہتے سنا ہے, علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يفترقا حتى يرد علی الحوض. علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے, اور یہ دونوں ایک کبھی الگ نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ اب حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہو جائیں. حاکم کہتا ہے صحیح الاسناد حدیث 4686 وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح, ذہبی نے بھی کہا کہ حدیث صحیح, ٹھیک ہے نا, حدیث صحیح. تو جو شخص قرآن کے ساتھ, قرآن اس سے کبھی الگ نہیں. علی علیہ السلام ولی کل مؤمن من بعد, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب مسلمانوں کا ولی سردار ہے. اس نے وہ ابو بکر کی خلافت کو باطل سمجھتے, اس کی خلافت کو اگر نہیں باطل سمجھتے تھے تو کیوں بیعت نہیں کیا, اور کیوں عائشہ کے اعتراف کے مطابق فقط اس نے مجبوری سے بیعت کیا, ٹھیک ہے نا. یہ کتاب سنن الترمذی بتحقیق شیخ صدقی جمیل العطار, طبع دار الفکر, سنہ 2005 میں چھپی ہے, صفحہ نمبر 1061 میں. قول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی ان علی منی وانا منه وهو ولي كل مؤمن من بعد, هذا حدیث حسن. ترمذی نے خود کہا یہ حدیث حسن. علی علیہ الصلوۃ والسلام منی, اور میں ان کا ہوں, وهو مؤمن ولی كل مؤمن من بعد, میرے بعد ہر مؤمن کا ولی, ٹھیک ہے, میرے بعد ہر مؤمن کا ولی. ثم اسی عائشہ کی جو روایت ہے, ولكنك استبددت علينا بالامر وكنا لقرابتنا من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرى نصیبا, تم نے, تمہاری خلافت ایک استبداد ہے, ہماری خلافت ایک استبداد بالرائیت, کہ تم نے اپنی مرضی پر ہم پہ سونپ دی ہے, مسلط کر رہی, اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی وجہ سے ہم خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کوئی منسوخ تو نہیں ہے نا. جب علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کی خلافت اگر منسوخ ہوتی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنے قرابت کی وجہ سے ہم اس کو اپنا حق مانتے, ہم اپنا حق سمجھتے. کتاب المصنف عبد الرزاق الصنعانی, الجزء الخامس, تحقیق الشیخ حبیب الرحمن العظمی, اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 472 میں, عبد الرزاق معمر سے, زہری سے, عروہ سے, عائشہ سے روایت کرتے ہیں, یہی روایت وہاں پہ یہ ہے اس روایت میں. فقال معمر نے کہا, فقال رجل, ایک شخص نے کہا, زہری سے کہا, فلم یبایع علی 6 اشہر, ایک شخص نے زہری سے پوچھا کہ علی علیہ السلام نے کیا 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا؟ زہری نے کہا لا, انہوں نے بیعت نہیں کیا, ولا احد من بنی ہاشم حتى بایعه علی علیہ السلام, اور بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے بیعت نہیں, ٹھیک ہے نا. لازمی بات ہے کہ اس کی خلافت منسوخ نہیں تھی, نہ علی علیہ السلام نہ بنی ہاشم نے 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت کیا. تو بہرحال میرے محترم ناظرین, اب میں نے یہ باتیں سب آپ کی خدمت میں پیش کی, کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کی خدمت میں ہم ثابت کریں کہ ابو بکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے ہم نے ثابت کیا, ابو بکر اپنے لسان سے, عمر کے لسان سے, عائشہ کے لسان سے, اب ان کے علام و مشاہیر کے لسان سے میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, غایۃ المرام فی علم الکلام لسیف العامدی, جو سنہ 631 میں دنیا سے گئے ہیں. یہ کتاب چھپی ہے الجمہوریہ العربیہ المتحدہ سن 1971 میں. سن 1971 میں سوریہ, شام اور مصر, ان دونوں نے اتحاد کیا تھا کہ ہم ایک عرب ملک ہے, ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں اس کو جمہوریہ عرب یونائٹڈ عرب ریپبلک کہا جاتا تھا. یہ دونوں ایک ہی ملک تھے اس زمانے, کچھ عرصے تک یہ دونوں ایک ملک رہے. اس میں صفحہ نمبر 276 میں, واما معتقد اہل الحق من اہل السنہ واصحاب الحدیث هو ان التعیین غیر ثابت بالنص بل بالاختیار, کہتا ہے ہمارا حق بات یہ ہے کہ ہمارے جماعت عمریہ کا جو ان میں سے جو اہل سنت ہے اور اصحاب الحدیث ہیں, اہل الحق من اہل السنہ, اس کا مطلب ہے ماتوریدیہ اور اشاعرہ, ماتوریدیہ و اشاعرہ. اور اصحاب الحدیث جو ہیں یہ محدثین حضرات ہیں, احمد بن حنبل والے, ماتوریدیہ, اشاعرہ اور احمد بن حنبل, ابن تیمیہ کا جو گروپ, یہ سب ان کا اجماع ہے کہ تعین غیر ثابت بالنص بل بالاختیار, کسی کی نص سے ثابت نہیں, اختیار سے ثابت. تو ابو بکر کی نہیں ہے نا, یہی ان کے علماء کا جب اجماع ہے, جب ان کا علماء کا اجماع ہے کہ کسی پر نص نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ ابو بکر پر نہیں. یہ کتاب ہے الحسام المسلول منتقصی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ابن عمر ابن مبارک الحضرمی, متوفی سنہ 930 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 55 یہ حضرت فرماتے ہیں, قد انعقد الاجماع على انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص لامتی على استخلاف احد معین, کہتا ہے ہمارا اجماع کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معین
معین شخص کی خلافت پہ نص نہیں فرمایا. پتہ چلا عزیزوں کی خلافت ابو بکر کی منصوص نہیں. ابو بکر کی زبان، عمر کی زبان، عائشہ کی زبان، اہل بیت علیہ السلام کی زبان اور ان کے علماء کا اجماع. ابو بکر کی خلافت منصوص نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو پھر یہ خلیفہ کیسے ثابت ہوا؟ خلیفہ کیسے بنا؟ کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ ٹھیک ہے نا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو حق ہے کہ میرے بعد تم خلیفہ کسی کو بنا لینا. بولا ہے ایسی کوئی حدیث ہے تو ہمیں بتاؤ. کیا کوئی ایسی حدیث بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر ابو بکر کی خلافت کا یہ فارمولا کہ اگر مثلا مہاجرین انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں کسی کو خلیفہ بنائیں تو وہ خلیفہ برحق ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، اس کی بھی کوئی حدیث نہیں. اگر اس کی حدیث ہوتی تو ابو بکر کی خلافت جب اس نے مرتے وقت عمر کو جو خلیفہ بنایا، اس نے جانشینی کا اس کو تعین کیا ہے، تو پھر وہ اس کا کیا کرو گے؟ اگر خلیفہ مہاجرین انصار کو بنانا ہے تو ابو بکر نے کیوں تعین کی؟ ٹھیک ہے نا. اور پھر عمر نے صرف 6 آدمی کو، اگر سب مہاجرین انصار کی ڈیوٹی ہے کہ بنا دیں، صرف 6 آدمی کو کیوں شورا میں داخل کیا؟ صحیح ہے نا. تو پھر پتہ یہ چلا کہ وہ بھی کوئی فارمولا نہیں. اچھا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی حکم نہیں. اس کی خلافت کے اجماع بھی باطل ہو گئی کیونکہ میں نے ابھی دکھایا اہل بیت علیہ السلام بنی ہاشم اس کی خلافت کے مخالف تھے. ٹھیک ہے نا. اب مزید اجماع پہ اگر چاہیں تو بات کریں گے. اب میرے محترم ناظرین، ابو بکر کی خلافت پہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے، سورہ مبارکہ مائدہ آیہ نمبر 44، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. جو کوئی فیصلہ کرتے ہیں بغیر ما انزل اللہ، جو کوئی فیصلہ کرتے ہیں بغیر ما انزل اللہ، اور ابو بکر کی خلافت ما انزل اللہ میں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں. جو کوئی فیصلہ سناتے ہیں بغیر ما انزل اللہ کے، اولئک هم الکافرون، وہ ہے ہی کافر. ترجمہ دیکھو عزیز، ترجمہ اس آیت کا ترجمہ آپ کو دکھائیں اردو زبان. سورہ مائدہ آیہ نمبر 44 ویب سائٹ سے دکھا دیتے ہیں تاکہ طبیعت خوب بحال ہو جائے، طبیعت خوب صاف ہو جائے. ٹھیک ہے نا، تاکہ کوئی کسر نہ رہے. محترم ناظرین، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں، پورے اور پختہ کافر، پورے اور پختہ کافر. ٹھیک ہے نا. اوے بھائی، اوے ابو بکر خلیفہ ہے، خلیفہ ہے، خلیفہ ہے. اوے تم یہ فیصلہ کرتے ہو نا، اس نے خود بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں خلیفہ ہوں، صحابہ نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں وہ خلیفہ ہوں. یہ تو اللہ نے نازل تو نہیں کیا نا، ومن لم يحكم بما انزل اللہ. اور فیصلہ کیا تم نے بھی، انہوں نے بھی فیصلہ کیا نا. دیکھو کہ جالندری صاحب نے کیسا طاہر قادری نے کیا ترجمہ کیا. اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں. جی ٹھیک ہے نا. تم نے فیصلہ کیا کہ ابو بکر خلیفہ ہیں، ابو بکر نے خود فیصلہ کیا کہ میں خلیفہ ہوں، عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ خلیفہ ہیں، ثقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ یہ خلیفہ ہیں. یہ ما انزل اللہ نہیں ہے. اب تو یا صحابہ کی جانب لے لو یا قرآن کی جانب لے لو. قرآن کی جانب لے گو تو صحابہ لے گئے، جس نے بھی کہا کہ ابو بکر خلیفہ ہیں، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اس میں کوئی وہ دو چار والی بات، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں. بات بہت واضح ہے. یا تو تم قرآن کی جانب لے لو، صحابہ کو بولو کہ ابو بکر کی خلافت باطل ہے، اس کی خلافت کی حقیقت کو، یا تو قرآن و سنت میں ابو بکر کو کی خلافت دکھاؤ. وہ تو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم ثابت کر چکے ہیں اس کی خلافت منسوخ نہیں. یا پھر قرآن سے کافر ہو جاؤ کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے بھائی، تم کفر کا راستہ اختیار کرو اور کوئی راستہ نہیں تمہارا. دیکھو اس آیت کا ترجمہ جالندری صاحب نے کیا کیا. اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں. ٹھیک ہے بھائی. صحیح ترجمہ کیا نہیں کیا میں نے. ملاحظہ فرمائے سورہ مبارکہ انعام میں آیت نمبر 21 میں، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی ہے نہیں جس نے اللہ پہ جھوٹی تہمت باندھی. ممن افترى على الله كذبا، جو اللہ پہ جھوٹی تہمت باندھے، او كذب بآيات، یا اللہ کی آیات کی تکذیب. اللہ کی آیات کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی آیات کیا ہے؟ بھلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ آیت صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کی آیات کی بات ہو رہی ہے نا. قرآن بھی آیت ہے. اللہ کی نشانیوں کو جو انکار کرے، جو اللہ کے حجج کے انکار کرے یا اللہ پہ جھوٹی بات نسبت دے، بات ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون، یہ ظالم ہے، یہ اہل نجات ہے، نجات نہیں پائیں گے. اب اس کا ترجمہ دیکھو عزیز. ترجمہ یہ ہے مثلا طاہر قادری صاحب نے یہ ترجمہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے. اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ و خلیفۃ یا کم از کم خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جانشین، اور رسول نے نہیں بنایا اس کو جانشین، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حق بھی نہیں دیا کہ تم میرے بعد جانشین تعین کر لینا. تو اس کی خلافت کیا ہے؟ تم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا امام ہے، اس کی خلافت اللہ پہ بہتان ہے. تم کہتے ہیں یہ شرعی ہے، یعنی شریعت میں، حالانکہ شریعت میں نہیں ہے. شریعت کیا ہے؟ قرآن سنت ہے. شریعت قرآن و سنت، اس میں نہیں ہے. اس کی خلافت کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو تم اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہو. ابو بکر نے خود اللہ پہ بہتان باندھا، صحابہ نے اللہ پہ بہتان باندھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے چڑے کے سامنے کیا سجدے کیا، تراویح پڑھی. اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھا یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا. بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. کس کی ترجمہ؟ طاہر قادری، محمد رضا خان بریلوی. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائے. بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے.
ٹھیک ہے نا, سب سے بڑا ظالم وہی ثابت ہوا کہ سب سے بڑا ظالم ابو بکر, اور جن لوگوں نے اس کی خلافت کی تعین کی ہے اور تائید کی. اگلا آیا ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, سورہ مبارکہ عنکبوت میں آیا نمبر 68, ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء ليس في جهنم مثوى للكافرين. طاہر قادری, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا حق کو جھٹلا دے اور اس کے پاس آ پہنچ. جب حق اس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو حق کو جھٹلا دیتا ہے. کیا دوزخ میں کافروں کے لیے ٹھکانہ مقرر نہیں ہے؟ احمد رضا خان بریلوی, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ ان کے پاس آ جائے. جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں. اگلا میرے محترم ناظرین, سورہ مبارکہ شورى آیا نمبر 30, ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. کیا ان لوگوں کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں, کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ اللہ کی شرکاء ہیں؟ جو لوگ دین میں بدعت داخل کرتے ہیں نا, ایک چیز شریعت میں نہیں ہے اس میں داخل کر دیتے ہیں, اور بھائی اللہ کے علاوہ بھی اور بھی رب ہیں, اس رب کی جانب سے یہ شریعت کے پارٹ آئے کہ تم نے شریعت میں داخل کیے ہیں. کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا راستہ مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا؟ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ. اور اگر فیصلہ کا فرمان صادر نہ ہوا ہوتا, یعنی روز قیامت کا وقت, عذاب کا وقت اگر متعین نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان قصہ چکا دیا جاتا, اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. جی احمد رضا خان, یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے, اللہ نے اس کی اجازت نہ دی. تو بھائی اللہ نے تو ابو بکر عمر کی خلافت تو اللہ کی جانب سے تو نہیں ہے, تو آپ کچھ اور رب ہے نا, وہ رب کون ہے بھائی؟ اللہ کے علاوہ تمہارے پاس اور مزید اللہ ہیں. تو یہ کیا ہے, جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے, اس سے بڑا کافر بھی نہیں ہے. ومن من افترى على الله كذبا او كذب بآيات. میرے محترم ناظرین, سب باتیں آپ کی خدمت میں پیش, الحمدللہ رب العالمین. اب ان جماعت نے میرے محترم ناظرین اجماع کا ادعا کیا, ٹھیک ہے نا, کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص بھی نہیں ہے, حدیث سے بھی ثابت, قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے. کہتے ہیں اس کے خلافت پہ اجماع ہے. اجماع کا تو ہم نے ابطال کر دیا. کیوں ابطال کر دیا؟ کیونکہ ثابت کر دیا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس کی خلافت کے مخالف تھے اور اس کو جھوٹا مانتے تھے. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے کتاب الفقہ الاکبر, تالیف محمد ابن ادریس الشافعی, محمد ابن ادریس کی شافعی کی کتاب فقہ اکبر. یہ مخطوطات میں ہے جو جامعہ ملک ابن عبد العزیز میں, وہاں پہ مخطوطات میں شامل ہے. فصل, یہاں پر صفحہ نمبر 26 میں, فصل فی الامام وَاعْلَمُوا أَنَّ الْإِمَامَ الْحَقَّ بَعْدَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر. او بھائی یقین کر لو کہ امام حق بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ شافعی کہتے ہیں کہ وہ امام ابو بکر. والدلیل علیہ, اس کی دلیل کیا؟ اجماع الصحابہ علی امامتی, کہ صحابہ نے اس کی امامت پہ اجماع کیا. وانقیادهم له عن امرهم واطباقهم على خطابهم بالخلاف. حدیث کچھ بھی نہیں, صحابہ نے ان کی اطاعت کی, صحابہ نے ان کی اتباع کیا, اور صحابہ سب نے اجماع کیا کہ ان کو خلیفہ کہہ کے پکارا, ٹھیک ہے نا. یہ ان کی دلیل ہے. اس دلیل کا ہم ابطال کر چکے ہیں, کیونکہ اجماع کا مطلب یہ ہے سب کا اتفاق حاصل نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کا ہم نے بتا دیا. اہل بیت علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا ابو بکر کے اپنے کلام سے, میں نے وہ ثابت کر دیا. مزید المحلہ, کتاب المحلہ لابن حزم ظاہری کی کتاب المحلہ, چاپ ادارہ منیریہ طباعہ بالقاہرہ, جز نمبر 11. یہاں پر محترم ناظرین صفحہ نمبر 193 میں ابن حزم کہتے ہیں اہل ردہ دو قسموں کے ہیں. ایک مرتد وہ تھے لم یؤمن, کہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے, کہ اصحاب مسیلمہ و سجاح, مسیلمہ کذاب اور سجاح جنہوں نے نبوت کا ادعا کیا تھا, ان کے ماننے والے. فہؤلاء حربیون لم یسلموا قط, وہ حربی تھے کبھی مسلمان ہی نہیں. لا یختلف احد فی ان توبہ فی ان تو انہم تقبل توبتہم و اسلامہم, کسی میں یہ اختلاف ہی نہیں, ان کا توبہ قبول ہوتا ہے. اصحاب مسیلمہ کذاب اگر وہ واپس آ جائیں دین کی طرف, توبہ قبول ہوتی ہے, اور اسلام قبول کرنا چاہیں مسلمان ہوتے ہیں. والقسم الثانی, دوسرا صنف اہل ردہ کا وہ قوم اسلموا ولم یکفروا, ایک قوم جو مسلمان ہوئے تھے لیکن وہ کافر نہیں ہوئے تھے بعد اسلام کے بعد کافر نہیں ہوئے. لیکن منعوا الزکاة من ان يدفعوها الى ابی بکر, انہوں نے زکات کا بھی انکار نہیں کیا تھا, لیکن کہا تھا ہم زکات ابو بکر کو نہیں دیں گے, فعلى هذا قتلوا, اور ان کا قتال ہوا, ان کو ذبح کیا گیا, ان کے بیوی بچوں کو یتیم بنایا گیا, اور ان کے عورتوں کو, مسلمان عورتیں ہیں ٹھیک ہے, مسلمان عورتوں کو سبایا کے طور پر, کنیزوں کے طور پر تقسیم کیا گیا, اور ان کے بچوں کو غلامی میں تقسیم کیا گیا مسلمانوں کو, صرف اس لیے وہ سب صحابہ تھے. ابو بکر کے زمانے میں جتنے لوگ تھے مسلمان سب صحابہ تھے, صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا نہیں کہا تھا کہ ہم زکات نہیں دیں گے, کہا کہ زکات ابو بکر کو نہیں دیں گے. ولا يختلف الحنیفیون, ابو حنیفہ کے اتباع کا اس مسئلے میں اختلاف ہی نہیں ہے. ولا الشافعیون, اور شوافع کا بھی اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. فی ان هؤلاء ليس لهم حکم المرتد اصلا, کہ یہ مرتد تھے ہی نہیں بھائی, اہل ردہ جو کہا جاتا ہے یہ مرتد نہیں تھے. وهم قد خالفوا فعل ابی بکر فیہم, وہ ابو بکر کی حکومت کے مخالف تھے. ابو بکر مطالبہ کر رہا تھا کہ مجھے زکات دے دو, پیسے مجھے دے دو, مال مجھے دے دو, کہتے ہیں آپ کو نہیں دیں گے بھائی, آپ کون ہیں, آپ کو کس نے خلیفہ بنایا. ولا یسمیہم اہل ردہ, اور احناف اور شوافع اس کو مرتد نہیں مانتے, ان کو نہیں کہتے یہ مرتد ہے. ودلیل ما قلنا شعر الحتیہ المشہور
الذي يقول فيه، اور ہماری دلیل یہ ہے ان کے اہل ردہ کا جو شاعر ہے، اتعنا رسول اللہ ما كان بیننا فیا لحفنا ما بال دین ابی بکر، دین سے مراد یہاں پر ہے ملک، حکومت، اس کی دلیل بھی دکھائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے ہم نے ان کی طاعت کی، فیا لحفنا، ہمارا کیا قصور ہے کہ اب ابو بکر جو ہے وہ ہمارا بادشاہ بن گیا، ما فیا لحفنا ما بال ملک ابی بکر، دین ابی بکر، ملک ابی بکر، ابو بکر کی بادشاہت، ایورثها بکرا اذا مات بعد، اگر ابو بکر کا ابا مر جائے تو اپنے بعد جو ہے وہ بکر کو اپنا جانشین بنائے گا، وہ بھی بادشاہ بنے گا۔ فتلک لامر اللہ قاسمۃ الظہر، تو یہ تو ہمارے کمر توڑنے والی بات ہے کہ وہ ادھر جا کے بادشاہ بنتے ہیں، ہم سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ کتاب الفصل فی فصل الملل والاہواء والنحل، تالیف ابن حزم الظاہری، طبع دار الجیل، سنہ 1996 میں کتاب چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 214 میں۔ وطائفۃ بقیت علی الاسلام ایضا، ایک طائفہ تھا مسلمانوں کا جو کافر نہیں ہوئے، الا انہم قالوا، انہوں نے یہ کہا تھا نقیم الصلاۃ، ہم نماز ادا کریں گے، وشرائع الاسلام، اور اسلام کی جتنے احکام ہیں بجا لائیں گے، زکوٰۃ بھی بجا لائیں گے، الا اننا لا نؤدی الزکاۃ الی ابی بکر، لیکن ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ابو بکر کو نہیں دیں گے زکوٰۃ، ہمارا جو مال ہے ہمارے قوم میں فقیر ہے، غریب ہے، ان کو دیں گے، ابو بکر کون ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو نہیں کہ ابو بکر کو زکوٰۃ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہے کوئی آیا قرآن میں، ولا نعطی طاعۃ لاحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کو اپنا خلیفہ امام نہیں مانتے، بھائی نہیں مانتے۔ وکان هؤلاء كثيرا، اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، الا انهم دون من ثبتت على الطاعه، لیکن ان کی تعداد جنہوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا تھا ان سے کم تھا، لیکن ان کی تعداد کی وجہ سے بہت زیادہ، اور پھر وہی شعر و نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا عزیز؟ تو پھر ابو بکر کی خلافت کی جو اجماع کی بات ہو رہی نا، اجماع کچھ بھی نہیں ہے، اجماع جنہوں نے مخالفت کی ان لوگوں نے ان کو ذبح کیا، ان کو خوب تار و مار کیا، ان کو خوب ان لوگوں نے سب مردوں کو ذبح کیا، عورتوں کو انہوں نے اسیر بنایا، کافر کی طرح مسلمانوں کے ساتھ کافر جیسا انہوں نے سلوک کیا۔ یہ کتاب غریب الحدیث لے الخطابی البستی، سنہ 388 میں اس کی وفات ہوئی ہے، کتاب چھپی جامعۃ ام القری حجاز میں، جزء اول سنہ 1982 میں کتاب چھپی۔ فیا لحفنا ما بال دین ابی بکر یرید ملکہ، دین سے مراد کیا ہے؟ ملک، دین سے مراد دین ابو بکر، دین ابو بکر یعنی ابو بکر کی بادشاہت، ابو بکر عربی زبان میں دین بادشاہت کو بھی بولتے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اب ابو بکر نے ان لوگوں کو مرتد کہہ کر ان کے ساتھ قتال کیا، جنگ کیا نا، یہ لوگ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، یہ لوگ اس بات سے انکار کر رہے تھے کہ ہم ابو بکر کو نہیں دیں گے، اور یہ کوئی حدیث کوئی قرآن کی آیت تو نہیں کہ آپ پہ واجب ہے کہ ابو بکر کو زکوٰۃ دے دو، اور خود ان لوگوں نے بخاری میں روایت نقل کی ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتال کفر سباب المسلم فسوق وقتال کفر، یہ کسی مسلمان کے ساتھ جنگ کرنا، ناجائز جنگ کرنا کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر خلافت پہ اجماع، یہ اجماع ہے بھائی، یہ اجماع ہے، اس کی خلافت خود کفر ہے کیونکہ اس نے مسلمانوں کا خون بہایا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ کتاب البخاری محمد ابن اسماعیل البخاری، چھاپ دار حیات تراث سنہ 2001 میں چھپی ہے، یہاں پر کتاب الزکوٰۃ ہے، یہاں پر کتاب الزکوٰۃ کے صفحہ نمبر 252 میں ذیل میں صفحہ حدیث نمبر 1399 ملاحظہ فرمائیے، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، وکان ابو بکر، اور ابو بکر بادشاہ بن گئے، خلیفہ بن گئے، وکفر من العرب، کفر من کفر من العرب، اور عرب میں سے جو لوگ کافر بنے تھے وہ کافر بنے، لیکن ان کا کفر کیسا کفر تھا، یہ اب ان کو کہتے ہیں یہ کافر، یہ خود عمر کے کلام سے پتہ چلتا ہے۔ فقال عمر نے کہا کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک مجوز کیا ہے تیرے پاس اے ابو بکر کہ تم ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو گے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جہاد کروں قتال لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ شہادت دے دیں لا الہ الا اللہ، بس جب شہادت لا الہ الا اللہ کی دی انہوں نے، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله، تو جس نے شہادت لا الہ الا اللہ کی دی اس کا جان اس کا مال محفوظ ہے، مگر یہ کہ مثلا کوئی شخص کیا کرے، زنا کرے، مثلا کوئی شخص کسی شخص کو قتل کرے تو پھر اس کے قصاص، والا اس کی جان محفوظ ہے۔ حدیث ابو ہریرہ کی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، کنورسیشن کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ ابو بکر اور عمر کے درمیان۔ ابو بکر چاہتا ہے کہ چڑھائی کرے، حملہ کر دے ان قبائل پر جو اس کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، عمر اعتراض کر رہا ہے کہ تم کیسے تیرے جائز ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں اس وقت تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو پھر جائز نہیں ان کے ساتھ قتال کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر پتہ یہ چلا کہ جن کو یہ مرتد کہتے تھے، عمر کے اپنے اعتراض سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اعتراض کر رہا ہے ابو بکر پر کہ تم ان پہ کیوں چڑھائی کرنا چاہتے ہو، جن کو وہ کافر کہتے ہیں وہ کافر نہیں تھے، جن کو یہ مرتد کہتے ہیں وہ بہت کم تھے، مسیلمہ کے اصحاب جو تھے، باقی جو مسلمان تھے وہ ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے بھائی، پر یہ دعا کرتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پہ اجماع، خاک اجماع، یہ سب مسلمان تھے، صحابہ تھے۔ ابو بکر نے کہا واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کی میں ان کے ساتھ قتال کروں گا۔
فإن الزکاة حق المال، زکات حق مال ہے. واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تھوڑا سا بھی مال دیتے تھے، کوئی بچڑا دیتے تھے، کوئی اونٹنی دیتے، اگر وہ مجھے نہ دینا، یہ مال دنیا پہ جنگ ہو رہی ہے کہ مجھے کیوں نہیں دے رہا، مجھے کیوں، پیغمبر کو دیتے تھے تو مجھے کیوں نہیں دے رہا. بھائی پیغمبر پہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے خذ من اموالہم صدقہ، ان کے اموال سے تم زکات لے لو. تیرے پہ کہاں آیت آئی ہے، کہاں قرآن میں لکھا ہے سنا کہ ابو بکر کو زکات دینا واجب ہے؟ اگر مجھے نہیں دیا تو میں ان کے ساتھ قتال کروں گا. تیری خلافت کی تو اور کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو صرف اجماع کی ادعا کرتے ہو، اور وہ صحابت سے سب مخالف ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو خلیفہ، نہیں مانتے اس کو، نہیں دیتے. تم پہلے تو صحیح خلیفہ بنو نا پہلے، پھر اگر کوئی حدیث ہوتی کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف زکات دینا ہے تو اس کے خلیفہ کو بھی دینا، اگر اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی پھر بات بنتی نا. تیری تو خلافت ہی نہیں بنی. خلافت نہ قرآن میں نہ سنت میں. خلافت کہاں سے بناتے ہو؟ خلافت تم اجماع سے بناتے ہو، اجماع تو ہے ہی نہیں. وہ اتنے صحابہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو خلاف زکات نہیں دیں گے. اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچڑا بھی دیتے تھے، ایک اونٹ بھی دیتے تھے، ایک دمبا بھی دیتے، اگر مجھے نہ دیں تو میں ان کے ساتھ قتل کروں گا. مال دنیا پہ ہے نا. پیغمبر دیتے تھے زکات اس لیے عزیزو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں واجب قرار دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم واللہ سمیع علیم. ان کے اموال سے زکات اخذ کرو، ان کی زکات سے جب اموال سے اخذ کرو گے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نفس کو پاک کرو گے اور ان کو تم پاکیزہ بناؤ گے. کہاں لکھا قرآن میں کہ اگر ابو بکر نے کسی سے زکات لیا تو اس کا مال پاک ہو جائے گا، اس کا نفس پاک ہو جائے گا. اور ان صلاتک سکن لہم، ان سے جب تم زکات لے لو تو ان کے لیے دعا کرنا، تیری دعا ان کے لیے کیا ہے؟ باعث آرامش ہے. تو ابو بکر کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ ابو بکر کی دعا بھی باعث آرامش. یہ کتاب فتح الباری بشرح جامع البخاری تعلیف الحافظ ابن حجر العسقلانی الجزء الرابع عشر طبع دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 1428 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 220 میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں صنف منعوا الزکاة وتأولوا قوله تعالی. ایک جماعت تھے جنہوں نے زکات ابو بکر کو نہیں دی، انہوں نے اس آیت کا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم فزعموا ان دفع الزکاۃ خاص به لا غیرہ لا یطہرہم ولا یصلی علیہم فکیف تکون صلاتہم سکنا لہم. انہوں نے کہا ابو بکر کو ہم دیتے ہیں، ابو بکر ہمارے نفس کو پاک کرے گا، ابو بکر کو کیوں دیں؟ ابو بکر ہمارے لیے دعا بھی کرے، اس کی دعا ہمارے لیے کیوں سکن کا باعث، آرامش کا باعث؟ یہ تو قرآن میں تو نہیں. یہ کتاب ہے عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری تعلیف العینی چاپ دار الفکر. میرے محترم ناظرین اس کتاب میں ایک جلد نمبر ہے 25، اس میں صفحہ نمبر 30 میں عینی صاحب فرماتے ہیں طائفۃ منہم منعوا الزکاۃ بشبہۃ ان صلاۃ ابی بکر لیست سکنا لہم بخلاف صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکات دیتے ہیں، وہ قرآن میں موجود ہے، وہ دعا کرتے ہیں تو ہماری باعث آرامش ہے. ابو بکر کہاں ہے قرآن؟ ابو بکر کہاں لکھا ہے قرآن میں اس کو زکات اس کو دینا چاہیے؟ ہم زکات اپنے قوم میں دیں گے، زکات اپنے قوم کے فقراء کو دیں گے، جیسے بخاری میں بھی موجود ہے کہ اپنے قوم کو دینا چاہیے. صحیح البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب الزکاہ میں صفحہ نمبر 252 میں حدیث نمبر 1395 میں معاذ ابن جبل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجا ہے تو فرمایا ہے کہ فعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم. لوگوں کو یہ سمجھاؤ، شہادتین کے بعد لوگوں کو سمجھاؤ کہ ان کے اموال پہ زکات واجب ہے. خود تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. زکات میں حکم کیا ہے؟ اغنیاء سے لیا جاتا ہے اور غریبوں کو دیا جاتا ہے. ابو بکر کو نہیں دیا جاتا، ابو بکر کو دیتا، ابو بکر کو دیتا. مجھے دے دو، مجھے نہیں دے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. یہ کوئی ہے؟ یہ کوئی دین ہے بھائی؟ اور اس کی خلافت پہ اجماع ہے. سبحان اللہ، یہ اجماع ہے تمہاری خلافت پہ ابو بکر. زکات اغنیاء سے لیا جاتا ہے، پیسے والوں سے لیا جاتا ہے، فقراء میں غریبوں میں تقسیم کیا جانا کہ ابو بکر کو. کتاب معالم السنن للحافظ الخطابی البستی متوفى سنة 388. یہ کتاب ہے شرح سنن ابی داؤد. کتاب چھپی ہے المطبعہ العلمیہ بحلب لبنان میں چھپی. کتاب الزکاة میں صفحہ نمبر 4 میں وفي ضمن كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان یسمح بالزکاة ولا يمنعها. مانعین زکات جو کہا جاتا ہے وہ لوگ زکات کو مانتے تھے اور نہیں کہتے تھے ہم زکات نہیں دیتے. الا ان رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على ايديهم في ذلك كبني يربوع فانهم قد جمعوا صدقاتهم وارادوا ان يبعثوا بها الى ابي بكر فمنعهم مالك بن نوير عن ذلك وفرقها فيهم. انہوں نے اپنے زکات جمع کیا اور کہا کہ ہم ابو بکر کو بیچتے ہیں، لیکن ان کے قوم کے وہ اکابر نے کہا، قوم کے اکابر نے کہا کہ نہیں اپنے غریبوں میں بانٹ دو. یہ لوگ زکات کے منکر نہیں تھے بھائی. کیا کہا کہ بھائی زکات کا شروع سے انکار. یہ ابو بکر کو زکات نہیں دے رہے تھے اور کہتے تھے ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے. ختم بات، خلیفہ نہیں مانتے. تو میرے محترم ناظرین ابو بکر خلیفہ اجماع کی جب بات ہوتی ہے نا، ان کی یہ سب مسلمان تھے، ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے اور ان کو قتل کیا گیا بے دردی کے ساتھ، اور ان کی تعداد بھی بہت. مردوں کو ذبح کیا، عورتوں کے ساتھ ان لوگوں نے زنا کیا اور عورتوں کو اپنے قبائل میں انہوں نے بانٹ دی اپنے درمیان.
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے کا مقصد میرے محترم ناظرین، ابو بکر کی خلافت کی تصحیح ہمیں تصحیح دکھاؤ۔ اس کی خلافت کس چیز سے ثابت ہے؟ قرآن سے تو ثابت نہیں، سنت سے تو ثابت نہیں، اس کی خلافت پہ اجماع تو ہے ہی نہیں۔ ہم شیعہ مسلمان ہیں، خلافت اس کی نہیں مانتے، اہل بیت علیہ السلام اس کی خلافت کو نہیں مانتے تھے، اتنے صحابہ اس کی خلافت کو نہیں مانتے، تو اجماع بھی نہیں ہے، تو اس کی خلافت کی صحت نہیں ہے نا، شریعت میں اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون۔ اس کی خلافت نہ صرف غیر شرعی ہے، اس کی خلافت اس کی کفر کی دلیل ہے۔ عائشہ کے ابا، عائشہ کے والد صاحب کے کی خلافت، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله۔ اب ابو بکر کی خلافت جب واضح ہو گیا میرے عزیز کہ اب کفر کو بھی چھوڑ دو، کم از کم اس کی خلافت غیر شرعی ہے، یہ تو ثابت ہے غیر شرعی ہے، جب غیر شرعی ہے تو اس کی بات ہی ختم ہے، شیعوں کی بات ثابت ہو گئی نا، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پاس جو کتاب ہے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الفتاوی العالمگیریہ، فتاوی عالمگیری جو احناف کے ایک مذہب پہ ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، یہ جز نمبر 2 ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 264 میں فرماتے ہیں من انکر امامت ابی بکر، جس شخص نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا فہو کافر، وہ کافر ہے، وعلی قول بعضهم وہ مبتدع، اور بعض علماء کے قول میں وہ بدعتی ہے، ولیس بکافر، اور وہ کافر نہیں ہے، والصحیح انه کافر، اور صحیح یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہے، وکذلک من انکر خلافت عمر فی اصح الاقوال، اسی طرح عمر کے خلافت میں بھی علماء کے درمیان نزاع ہے، جو شخص عمر کی خلافت کو انکار کرے، بعض کہتے ہیں وہ کافر ہے، بعض کہتے ہیں وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ وہ شخص کافر ہے۔ یہ کتاب ہے الفتاوی السبکی، علی بن عبد الکافی سبکی کی کتاب، چاپ دار المعرفہ، جزء ثانی، کتاب میں صفحہ نمبر 576 میں فرماتے ہیں وقد رأیت فی الفتاوی البدیعہ، کتاب فتاوی البدیعہ میں من کتب الحنفیہ جو احناف کی کتب میں ہے، انہوں نے روافض کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، روافض جو کافر ہیں اور غیر کافر ہے، وذکر الخلاف فی بعض طوائفهم وفی من انکر امامت ابی بکر و عمر ان الصحیح انه یکفر ولا شک ان انکار الامامہ دون السبب، تو کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ روافض میں سے ابو بکر عمر کی خلافت کو انکار کرتے ہیں نہیں مانتے تو وہ کافر ہیں، اور پھر بعد دوبارہ کہا کہ احناف کے کتب اصلی میں جس میں کتاب خلاصہ ہے وان انکر خلافت ابی بکر فهو کافر، ابو بکر کی خلافت کو جو شخص انکار کرے تو وہ کافر ہوا کرتا ہے، تو اس طرح کی باتیں ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ تو عزیزو، ابو بکر کی خلافت ہمارے اور جماعت عمریہ کے درمیان خط فاصل ہے، اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو شیعہ مذہب باطل ہے بلا شک بلا ریب، اگر ابو بکر کی خلافت شرعی ہے تو شیعہ مذہب اساس سے باطل، کیونکہ شیعہ مذہب کا اساس اس بات پر ہے کہ ابو بکر غاصب امامت ہے، غاصب خلافت ہے، اور اس کی خلافت غیر شرعی ہے، لیکن اگر ابو بکر کی خلافت باطل ہے، اگر ابو بکر کی خلافت غیر شرعی ہے تو مذہب عمریہ بلا شک بلا ریب باطل ہے، کیونکہ ان کے مذہب کا اساس اسی بات پر ہے کہ ابو بکر کی خلافت صحیح، اور عمر کی خلافت کا دار و مدار بھی ابو بکر کی خلافت کی صحت، کیونکہ ابو بکر ہی نے عمر کو خلیفہ بنایا، تو ابو بکر کی خلافت ایک اساسی اختلاف اور ایک کلیدی اختلاف اور ایک فنڈامنٹل ڈسپیوٹ کا ہے ہمارے درمیان اور جماعت عمریہ کے درمیان، تو یہ بات بڑا اہم ہے، یہ بات بڑا کلیدی ہے، ابو بکر کی خلافت کیا شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ میرے محترم ناظرین، جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز شرعی ہے یا غیر شرعی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اگر اللہ نے کتاب میں کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ شرعی ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں قرآن مجید میں کسی کی خلافت پہ تنصیص کی ہے، کسی کی عصمت پہ تنصیص کی ہے، کسی کی واجب الطاعہ قرار دیا ہے تو اس کی خلافت شرعی۔ اسی طرح سنت مطہرہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقاویل میں اگر کسی شخص کو خلیفہ بنایا گیا ہے تو وہ اس کی خلافت صحیح ہے۔ کوئی بھی چیز، دین کس چیز کا نام ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی جانب سے آئے تھے تو اللہ کی جانب سے بہت بڑا دولت، بہت بڑا خزانہ نہیں لے کے آئے تھے، جس شخص کے پاس یہ خزانہ ہوگا وہی مسلمان ہوگا، اللہ کی جانب سے کوئی دنیاوی چیز نہیں لے کے آئے تھے، کوئی امپائر نہیں لے کے آئے تھے، اللہ کی جانب سے وہ عقائد اور احکام لے کے آئے تھے، حقائق دینیہ لے کے آئے تھے، میسج لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جو چیز اس میسج میں ہوگا، جو چیز اس حقائق دینیہ میں ہوگا، جو چیز ان عقائد اور احکام میں جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کے آئے ہیں وہ شرعی ہے، اگر اس میں نہیں ہے تو وہ شرعی نہیں ہے۔ شریعت اسی چیز کا نام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، یہ لوگوں نے بنایا ہے، لوگوں نے اس دین میں اضافہ کیا، اس کو بدعت بولتے ہیں، یہ کفر ہے، یہ زندقہ الحاد ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو عزیزو، جب ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت شرعی ہے یا غیر شرعی ہے تو اس کی شرعی دلیل ہونی چاہیے، یعنی یا تو اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا، اللہ نے تنصیص کی ہو کہ ابو بکر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد وہ مسلمانوں کے سربراہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں کہ نہ اللہ نے بتایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تیسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ہم خلیفہ نہیں بناتے، صحابہ کو حق ہے وہ جس کو خلیفہ بنا دے، پھر بھی یہ شرعی طریقہ کار ہے، کیونکہ جس کو صحابہ خلیفہ بنا دیں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہلے سے اس پر رضا کا اظہار کیا ہے تو لازمی بات ہے
ہے کہ وہ جو بھی صحابہ جس کو خلیفہ بنا دے وہی خلیفہ ہوگا، اگر انہوں نے یہ فرمایا ہو تو اس سے بھی ابو بکر کی خلافت ثابت ہو۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ تینوں طریقے مفقود ہیں، نہ اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا قرآن میں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا سنت میں حدیث میں، اور نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فارمولہ دیا۔ مسلمانوں دیکھو کہ ہم خلیفے کی تعین نہیں کرتے بلکہ خلافت کا تعین صحابہ پہ چھوڑتے ہیں، مہاجرین و انصار پہ چھوڑتے ہیں، اہل مدینہ پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ خلیفہ کی تعین کریں، یہ بھی نہیں بنا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جماعت عمریہ کے پاس کوئی بھی فارمولہ نہیں ہے ابو بکر کی خلافت کی تصحیح کے لیے، ابو بکر کی خلافت کی تصحیح کے لیے کوئی فارمولہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ میرے محترم ناظرین، وہ اس طریقے سے آ جاتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پہ اجماع ہے، تو اس کے اجماع کا بھی ہم جواب دیں گے کہ اس کی خلافت پہ کبھی اجماع نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، ہم ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے۔ بہت سارے صحابہ اہل بیت کے علاوہ بہت سارے صحابہ ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے، اور ان کی تعداد کم نہیں تھی، بہت زیادہ۔ تو اجماع بھی کو اڑا دیں گے، اجماع کو بھی باطل کر دیں گے، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا ان کے پاس۔ اور فاصل کیا ہے عزیزو؟ ایک کلیدی اختلاف، اساسی اختلاف، ایک فنڈامنٹل ڈسپیوٹ جو ہے، اگر وہ سیٹل ہو جائے مسلمانوں میں اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اس شخص کی خلافت جو متنازع ہے، کس کی خلافت؟ ابو بکر کی خلافت۔ اگر اس کی خلافت کی کوئی تصحیح نہیں ہے شریعت میں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے شریعت میں، تو اس کی خلافت باطل ہے، اس کی خلافت بدعت ہے، اس کی خلافت غیر ما انزل اللہ۔ اگر یہ ثابت ہوا تو میرے عزیزو ابو بکر کی خلافت اگر باطل ہو گئی، مذہب عمریہ باطل۔ اگر دوسری سائڈ سے ابو بکر کی خلافت ثابت ہو گئی تو شیعہ مذہب باطل ہے۔ تو ابھی آپ کی خدمت میں میرے محترم ناظرین بعض مختصر دلائل پیش کرتے ہیں کہ ابی بکر کی خلافت پر ابو بکر کی اپنی زبان سے، ابو بکر کی اپنی لسان سے، عمر کے لسان سے، عائشہ کے لسان سے، ان کے بڑے علماء کے لسان سے، ان کے اعتراف سے بتا دیں گے صحیح اسانید کے ساتھ کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، نص کچھ بھی، نہ اللہ نے اس کو تعین کیا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا۔ اور جماعت عمریہ کے پاس ایسا فارمولہ بھی نہیں ہے کہ امت کو حق ہے کہ کسی کو خلیفہ بنا، یہ بھی نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت ہے نہ روایت، بلکہ اس کے بالعکس جن کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ بنایا، امام بنایا، قائد بنایا، وہ سادۃ الخلائق اہل البیت الاطہار علیہم الصلوۃ والسلام، اور ان اہل بیت علیہ السلام میں بھی سب سے پہلے ان کے سردار، ان کے سر کے تاج امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ قضیہ بڑا واضح ہے، 72 فرقوں میں جو اختلاف ہے، یہ کس اختلاف کیوں چلتا آ رہا ہے؟ اختلاف چلتا آ رہا ہے تعصب کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے، واضح دلائل کو نہ دیکھنے کی وجہ سے۔ حجت سب پہ تمام ہے، جیسا شمس فی رابعۃ النہار، سورج روشن دن میں، سورج کس طرح روشن ہے عزیز؟ روشن ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آنکھیں بند کرے، سورج کی طرف نہ دیکھے اور کہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو وہ سورج کی تقصیر نہیں ہے، سورج کا قصور نہیں ہے، سورج کا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس کی اپنی گناہ ہے، اس امت کی گناہ ہے۔ یہ اختلافات جو چلتے آ رہے ہیں 72 فرقوں میں، بھائی سب سے بڑا اختلاف جو ہے ابو بکر کی خلافت پر ہے۔ اس کی خلافت خود بدعت ہے، اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے، ہم بتا دیں گے اس کی خلافت نہ صرف بدعت ہے، ابو بکر کی خلافت کفر کی دلیل ہے۔ جیسے انہوں نے تکفیر کیا تھا نا فتاوی جہانگیریہ میں کہ جو ابو بکر کی خلافت کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو ہم بتا دیں گے بھائی کہ کافر کون ہے، کہ کافر کون؟ دین میں جو بدعت لاتا ہے، اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا۔ دین کا مالک کون ہے؟ دین کا ولی کون ہے؟ دین کا صاحب کون ہے؟ سب 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا میسنجر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے میسج لے کے آنا، ہدایت لے کے آئے، وہ کون ہے؟ ابو بکر کا ابا یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا والد گرامی ہے؟ کون ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، جب نہ اللہ نے بنایا، جب نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، تو تم کون ہوتے ہو؟ یا اپنا اذان چینج کرو، اذان چینج کرو اپنا بھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں نہ بولو، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان میں نہ بولو، یا اپنا اذان چینج کرو، یا اگر اذان چینج نہیں کرتے، شہادتین چینج نہیں کرتے، اللہ کو خالق السماوات والارضین مانتے ہو، اللہ کو دین اسلام کا ولی مانتے ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہو، تو پھر ابو بکر کی خلافت کو کہہ دو کہ باطل، یا دلیل پیش کرو کہ کہاں پہ اس کو خلیفہ بنایا اللہ نے۔ تو میرے محترم ناظرین، اب اعترافات سنو، علماء خوب سنو، میں یہ اپنی زندگی خطرے میں رکھ کر، اپنے بچوں کی زندگی خطرے میں رکھ کر یہ پیش کر رہا ہوں، علماء کو کہہ رہا ہوں، جماعت عمریہ کے علماء کو کہہ رہا ہوں، اب تم مرد بنو، ٹھیک ہے نا؟ میں نے بہت ہی واضح بات، ابو بکر کی خلافت اساس ہے ہمارے آپ کے درمیان اختلافات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصی کون ہے، خلیفہ کون ہے؟ میں نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے آپ کی کتب سے پیش کر رہا ہوں، استدلال بھی واضح ہے، مدعا بھی میرا واضح ہے۔ اب اچھی طرح آپ سن لو، مرد بنو، اب تم دلیل لے کے آنا ابو بکر کی خلافت کیوں صحیح ہے، مرد بنو، یہ میرا چیلنج ہے تم پر، اور پھر میں جب ثابت کروں گا کہ ابو بکر کی خلافت اس کی کفر کی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ کافر ہے، جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ کافر ہے۔ تو تم مجھے بتاؤ کہ اتنا بڑا موٹا ادعا، سب اختلافات کا سبب اساس ابو بکر کی خلافت، جب دلیل ہی نہیں ہے وہ کیسے مسلمان ہے؟ اچھی طرح سے سن لو جماعت عمریہ کے علماء، میرے مشائخ اعظام، آپ سب کا عزت کرتا ہوں، یہ تقریر نہیں کہ میں فتنہ پیدا کروں، یہ تقریر اس لیے ہے کہ تم پہ حجت تمام کرو، کہ تم حق کو کیوں چھو، حق بہت واضح ہے، تم نے سورج کے سامنے آنکھیں بند کی، آنکھیں تو کھولو، آنکھیں تو کھولو، سورج کی طرف دیکھو، روشنی روشنی، اجالا ہی اجالا ہے، تمہارے پاس کوئی حجت ہی نہیں ہے، تم جو اے بھائی ابو بکر خلیفہ ہے، خلیفہ صحابی، وہ دلیل ہے کیا؟ خلیفہ کس چیز کا
خلیفہ, کس نے اس کو خلیفہ بنایا؟ ملاحظہ فرمائیے عزیزو, ابو بکر منصوص نہیں ہے, ابو بکر کی اپنی زبانی. بخاری شرح تراث العرب جبکہ یہ کتاب سنہ 2001 میں, ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 651 میں, حدیث نمبر 3668 میں. یہ حدیث جو ہے عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیا گزرا ہے. عائشہ روایت کرتی ہیں, اچھا ابو بکر جب ثقیفہ بنی ساعدہ گیا ہے تو انصار والوں نے کہا منا امیر و منکم امیر, ایک امیر ہونا چاہیے انصار کا, ایک امیر ہونا چاہیے مہاجرین کا. ابو بکر نے اس کے جواب میں کہا لا ولکن الامراء وانتم الوزراء, کہا کہ نہیں, امارت ہماری ہوگی, قریش کی ہوگی, اور تم ہمارا ساتھی ہونا, تم ہمارا معاونین ہونا. وزیر بولتے ہیں معاون کو. ہم اوسط العرب دارا واعربهم احسابا, قریش جو ہے سب عرب میں اشرف ہے, سب عرب میں وہ ان کی رسپیکٹ ہے, اور سب عرب میں ان کے زیادہ کیا ہے, اسٹیٹس ہے. بایعوا عمر و ابا عبیدہ, یہ عمر ہے یا ابو عبیدہ الجراح, ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بیعت کرنا, ٹھیک ہے نا, یا ابو بکر کے یا عمر کے ساتھ بیعت کرو, یا ابو عبیدہ کے ساتھ بیعت. فقال عمر بل نبایعک انت, عمر نے کہا کہ نہیں تیرے ساتھ بیعت کریں گے. تو عزیزو اگر ابو بکر منصوص ہوتا, اگر اللہ نے اس کو قرآن میں امام بنایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد, یا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہوتی کہ یہ خلیفہ ہونا چاہیے, تو پھر اس کے لیے تو سب سے بڑا حرام یہی ہے کہ وہ کہہ دے کسی اور سے تم بیعت کرو, ہے کہ نہیں بھائی. مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے پیغام لے کے, اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, لیکن وہ لوگوں کے درمیان آ کے کہہ دے کہ بھائی یہ نبوت ہے, بھائی یہ نبوت ابو لہب جا کے تم نبی بننا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی. کہ اگر یہ کبھی ہوا ہے تاریخ میں اللہ نے کسی کو عہدہ دیا ہو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو عہدہ دیا ہو, اور اس کے لیے جائز ہو کہ وہ عہدہ کسی اور کو سونپ دے. یہ ایک خالے کا میراث نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیوٹی دی ہے وہ کسی اور کو وہ عطا کرے. یہ واضح ہے میرے محترم ناظرین, اس سے زیادہ اس پہ نہیں الجھتے. کتاب تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک الجزء الثالث, مؤسسۃ الرسالہ سن 1998 میں کتاب چھپی. صفحہ 253 میں حدیث ہے عبد الرحمن ابن عوف کی, روایت کرتے ہیں وہ ابو بکر اس حدیث میں مرتے وقت اس حدیث میں کچھ اعترافات کیے. اس نے کہا کہ بعض جرائم میں نے ایسے انجام دیے کہ کاش میں ان کو نہ کرتا. میرے جرائم میں سے جس کو میں نے انجام دیے کاش میں انجام نہ دیتا. فوددت انی لم اکشف بیت فاطمہ عن شیء وان كانوا قد غلقوه على الحرب سلام اللہ علی فاطمہ الزہرا. اس نے کہا کہ یا میری خواہش یہی ہے کہ ایک مرتے وقت کو کہہ رہا ہے, پچھتاوا ہے, ندامت ہے, حسرت, کہ کاش میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ ہجوم نہ کرتا, ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا, اگرچہ ان لوگوں نے میرے لیے مجھ پر جنگ کرنے کی غرض سے اپنے گھر کے دروازے مجھ پر بند کیے, گھر کے دروازے بند کیے ہیں, وہاں پہ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, اگرچہ وہاں پہ جنگ کی نیت کی تیاری کی وجہ سے گھر کے دروازے بند کیے ہیں, کاش میں اس گھر کے دروازوں کو نہ توڑتا, میں اس گھر کو برباد نہ کرتا, میں اس گھر کو بے پردہ نہ کرتا. جس کی خلافت کی اساس جس کی خلافت کی ابتدا کس سے بات اہل بیت النبوہ, اس کی خلافت کے وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اس کی خلافت کے مخالف ہیں. ہو سکتا ہے بھائی, ہو سکتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء اہل الجنہ اپنے بابا کے وصی کے مخالف ہوں اور ان کے اپنے گھر میں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. بھائی ہو سکتا ہے یہ مسلمان تھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, یا مثلا نستجیر باللہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے, ہو سکتا ہے ان کے بابا کا کوئی برحق وصی ہو اور وہ اپنے گھر میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ابو بکر کے خلاف. اور مشائخ مجھے جواب دینا, تو یہ واضح دلیل ہے کہ ابو بکر پہ کوئی نص نہیں ہے. اگر نص, یہ خود ابو بکر کا اعتراف ہے, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خلاف عسکری اور ملٹری تیاری کر رہے تھے اپنے گھر میں, اور انہوں نے ان کے گھر پہ حملہ کیا, اور یہ اس باب سے بچتا ہوا رہے کہ کاش میں حملہ نہ کروں. واضح بات ہے جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مطہر ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعد ابدا, کتاب اللہ و عترتی اہل بیت, اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو, اگر اطاعت کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا, وہ خود ہی خلیفہ, وہ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی برحق خلیفہ ہو ان کے خلاف وہ جنگ کی تیاری کرے. پھر اس نے کہا وددت, اور میری تمنا یہ ہے ان یوم سقیفۃ بنی ساعدہ كنت قذفت الامر في عنق احد الرجلين يريد عمر وابا عبیدہ فكان احدهما اميرا وكنت وزيرا. اور مجھے میری یہ تمنا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ والے دن خلافت کو میں پھینک دیتا, دو یا ابو بکر کے عمر کے گردن پر یا ابو عبیدہ کے گردن, اس کے گردن پہ میں پھینک دیتا خلافت کی ذمہ داری, اور ان میں سے ایک امیر بن جاتا اور میں ان کا ساتھی, میں ان کا معاون بن جاتا. دیکھو عزیز, سب سے بڑا عزت یہ ہے دنیا میں, اس سے تو بڑا عزت ہی نہیں ہے کہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا برحق وصی ہو, یہ اس سے بڑا عزت ہے. ہم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے کیونکہ وہ وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو, ان کی ڈیوٹیز کو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجا لاتے تھے اسی طرح وہ صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے سب کوئی نبی کوئی بھی نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز کو بجا لانے کا اہل نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے برحق خلیفہ ہیں, وہ ان کے ڈیوٹیز بجا لانے کے اہلیت رکھتے ہیں, اس لیے وہ سارے انبیاء سے افضل ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو سب سے بڑی عزت ہے. اگر ابو بکر برحق خلیفہ ہوتا, اگر ابو بکر کی خلافت منصوص ہوتی, اگر ابو بکر منصوب من اللہ و من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا, تو وہ کبھی تمنا نہیں کرتا کہ کاش یہ منصب میں قبول نہ کرتا, یہ ابو بکر کو
عمر کو ملتا یا ابو عبیدہ کو ملتا. ہو سکتا ہے بھائی, کیونکہ اس کی خلافت اس کو خود پتا ہے اس کی خلافت باطل ہے, اس کو خود پتا ہے اس کی خلافت باطل ہے, اسی لیے وہ تمنا کر رہا ہے. یہ خلافت ہے ہی چوری کی, نہ اللہ نے دیا اس کو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تبھی وہ بچتا رہا ہے کہ کاش میں اس کو ابو عبیدہ اور یا عمر کو دے دیتا. والا اگر خلافت حق ہوتا بھائی, مثلا آپ صحابی, اگر آپ کو یہ فرصت ملتا کہ آپ صحابہ میں سے ہوتے, یہ شرف ہے کہ نہیں, آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں, ان کے خطبے سنیں, ان کے پیچھے نماز پڑھیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک صحابی ہونا, اب سب صحابہ سے افضل ہونا, ان کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونا, یہ شرف ہے یا نہیں؟ اب کوئی شخص کہہ دے کہ میری تو تمنا یہی ہے, میری تمنا یہی کہ میں نہ صحابی ہوتا نہ میں خلیفہ ہو, کچھ بھی نہ ہوتا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہ شخص کہتا ہے جس کے نزدیک یہ صحابیات اور خلیفہ ہونا یہ سب باطل ہے, ٹھیک ہے نا. ابو بکر جو یہ تمنا کر رہا ہے اس لیے کہ اس کی خلافت باطل ہے. خلافت اگر اللہ کی جانب سے ہوتا تو کیسے لے اس کے لیے جائز تھا, کس طرح کی تمنا کر. پھر ابو بکر کیا کہتا ہے؟ وددت, میری تمنا تھی انی کنت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لمن هذا الامر فلازعه احد وددت انی کنت سألت هل للانصار في هذا الامر نصیب. کہتا ہے میری تمنا تھی کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ یہ امامت کس کی, کس کے لیے امامت کس کو ملنی چاہیے, میں نے نہیں پوچھا. بعد میں نزاع ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے امر پہ نزاع ہوا. یہ اگر میں پوچھ لیتا ان سے, وہ بیان کرتے تو اس پہ نزاع نہ ہو. تو یہ اعتراف ہے کہ اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اگر نص ہوتا تو وہ یہ بات کبھی نہیں کہتا کاش میں پیغمبر سے پوچھتا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور یہ بات اس کی جھوٹ ہے, اتنی احادیث زیادہ, اتنی, اور یہ طعن ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ امت میں نزاع پیدا ہوا ہے امامت کے مسئلے پر, اس وجہ سے پیدا ہوا کہ پیغمبر نے بیان نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. قصور کس کا ہے؟ پیغمبر کا. اور یہ کوئی بھی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان سے کوئی خامی نسبت دے دے, کوئی برائی نسبت دے دے, کوئی خیانت, کوئی غدر امت سے, وہ اس لیے کہ امت میں ساری اختلافات کا جڑ مسئول کس کو بنا دے, ذمہ دار کس کو بنائے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا. اس کی تو شتم نبی ہے, شتم اسی کو بولتے ہیں, سب اسی کو بولتے ہیں, گستاخی اسی کو بولتے ہیں. گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا آپ سب آپ کو پتہ ہے. میرے محترم ناظرین, اس حدیث کو کئی کتابوں میں نقل کیا ہے, اس کی تصحیح آپ کے لیے الاحادیث المختارہ میں ضیاء المقدسی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. المستخرج من الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی جز نمبر 1 چاپ دار خضر, یہاں پر روایت عبد الرحمن بن عوف صفحہ نمبر 88 میں حدیث نمبر 12. یہی فقرات جو اس کو میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ کیے ہیں, آپ کے یہاں پہ ہائی لائٹ ہے. ان سب کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 90 میں مختارہ میں ضیاء المقدسی وهذا حدیث حسن, یہ حدیث حسن ہے. یہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ابو بکر کے اپنے لسان سے. میرے محترم ناظرین, مزید عمر کے لسان سے, عمر جو ابو بکر کا ساتھی ہے, جماعت عمریہ کا دوسرا خلیفہ ہے, اگر وہ اعتراف کرتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے, اگر وہ اعتراف کرتا ہے ابو بکر کی خلافت منسوب نہیں ہے, تو بات ختم ہے. صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی صفحہ نمبر 1275 حدیث نمبر 7218 قیل لعمر, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عمر سے کہا گیا الا تستخلف, کیا آپ اپنے بعد کسی خلیفے کی تعین نہیں کرتے؟ قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر مني ابو بکر, اس نے کہا کہ اگر میں کسی کو جانشین بنا دوں تو مجھ سے جو پہلے آدمی تھا مجھ سے بہتر تھا اس نے خلیفہ بنایا. میں اگر خلیفہ بناؤں تو میں کس کی سنت پہ عمل کروں گا؟ ابو بکر کی سنت پہ عمل کروں گا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. خلیفہ تعین کرنا کس کی سنت ہے؟ ابو بکر کی سنت, ٹھیک ہے نا. تو میرے لیے ایک سنت ہے, اس کی اتباع کرو. وان اترک فقد ترک من هو خیر مني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر میں خلیفہ نصب کرنا ترک کر دوں, جانشین ترک کرنا نصب کرنا ترک کر دوں, جانشین نصب نہ کروں, تو میرے لیے بھی ایک نمونہ ہے, ایک اسوہ ہے. وہ کس کی سنت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اس نے کسی کو جانشین نہیں بنا. تو یہاں پر عزیزو, عمر نے مرتے وقت دو باتوں کا اعتراف کیا. ایک بات کا اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے. ابو بکر کی خلافت نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں, کیونکہ اس نے خود کہا کہ اگر میں خلافت کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنا, ٹھیک ہے نا. اس نے ابو بکر کی خلافت کی بطلان پہ اس نے دستخط بھی کیا, اس نے انگوٹھا بھی لگایا ہے, اس نے وہاں پہ مہر بھی لگایا. کس نے؟ عمر. یہ ایک بات. اور پھر دوسری بات, اور میرے محترم ناظرین, وہ خود کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفت تعین نہیں کیا. ہاں البتہ ابو بکر نے خلافت تعین کیا. او بھائی شریعت کس کی ہے؟ شریعت کس کی ہے؟ سنت کس کی ہے؟ دین کس کی ہے؟ ہاں لقد کان لکم فی ابو بکر اسوۃ حسنہ ام لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ. اور شریعت کس کی ہے؟ کس کی اتباع کرنی ہے مسلمانوں؟ اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ پہ ہم نے عمل کرنا ہے تو ابو بکر نے کیوں انحراف کیا؟ ابو بکر نے کیوں انحراف کیا ہے؟ بھائی سوال لکھ دو مولویوں, جواب لے کے نا بھائی. ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفه نفسه, جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے منہ پھیر دے, وہ قرآن فرماتا ہے کہ وہ سفیہ ہے, وہ احمق ہے, وہ جاہل ہے, وہ گمراہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ واضح اعتراف ہے ابو عمر کی. ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ عدم استخلاف, اس کو ترک کر دیا. تو الحمدللہ رب العالمین, دو باتوں پہ
عمر نے مرتے وقت اس نے انگوٹھا بھی لگا دیا, اس نے دستخط بھی کی, اس نے مہر بھی لگا. اور بخاری مسلم دونوں نے نقل بھی کی. ایک یہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت کوئی نص نہیں ہے غیر شرعی, نص نہیں تو غیر شرعی, ختم بات. اگر نہ اللہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا تو ختم بات, خلافت ہی نہیں ہے. دوسری بات کہ وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ اس کی اپنی خلافت بھی باطل, اور پھر اس نے عمر کو جو خلیفہ بنایا وہ بھی مخالفت سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا, اس عمر نے مرتے وقت تین باتوں پہ, بلکہ دو باتیں نہیں, تین باتوں پہ اس نے انگوٹھا بھی لگایا, دستخط بھی کیا, اس نے مہر بھی لگایا. وہ کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت باطل, ابو بکر سنت سے منحرف, اور عمر کی اپنی خلافت بھی باطل. کیونکہ عمر کی خلافت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس ابو بکر نے خلیفہ بنایا. ابو بکر نے اس کو خلیفہ جو بنایا ہے وہ سنت سے انحراف ایک عمل تھا, سنت کی مخالفت کی ایک عمل تھی. ٹھیک ہے نا, سنت سے مخالفت کی ایک عمل تھی. اور اس کو کیا بولتے ہیں عزیزو؟ ایسی بات کو کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز سنت کے خلاف کیا جائے وہ شرعی ہوتا ہے غیر شرعی ہوتا ہے؟ بلا شک بلا ریب وہ غیر شرعی ہوتا ہے, بلا شک بلا ریب غیر شرعی ہوتا ہے. تو عمر نے کیا کہا میرے محترم ناظرین؟ عمر نے کہا کہ ابو بکر نے سنت سے انحراف, خلیفہ بنایا عمر کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق بہت واضح ہے, آنکھیں کھول دو مولویو, آنکھیں کھول دو, حق بہت واضح ہے. ملاحظہ جو سنت سے انحراف کرتا ہے وہ اس کی شان کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ ملاحظہ فرماؤ, قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ آل عمران آیہ نمبر 32, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حبیبن سے کہہ دیجئے اگر اللہ پہ ایمان ہے, اللہ کو اپنے رب مانتے ہو, اللہ سے محبت ہے, تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ چلا ابو بکر نے جو اتباع ترک کر دیا, خلافت اس کی اپنی چوری کی, اور اس نے عمر کو غیر شرعی طریقے سے مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے خلیفہ بنایا ہے. اس کو اللہ سے پیار نہیں ہے, کیونکہ اللہ سے جو پیار کا, اللہ سے جو ایمان کا جو شرط ہے وہ کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ترجمہ چیک کرنا, آیہ نمبر 31 سورہ آل عمران. اگر اللہ سے, اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے اتباع کی, یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تم سے پیار کرے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بے شک بہت ہی مغفرت کرنے والا اور رحم والا. تو پتہ یہ چلا کہ اب گناہ کس کی معاف ہوتی؟ جو سنت سے منحرف نہ ہو, جو سنت سے منحرف ہے اس کی گناہ معاف نہیں ہوتی. تو پتہ یہ چلا کہ عمر ابو بکر کی گناہ بھی معاف. پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی اطاعت کرو اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فإن تولوا, اور اگر یہ پشت کریں, جو سنت سے پشت کرتا ہے, سنت کیا تھا؟ عمر نے خود کا سنت یہ ہے کہ خلیفہ کی تعین نہ کرو. ٹھیک ہے نا, عمر بکر کو کس نے کہا تھا تو خلیفہ کی تعین کر؟ بھائی اگر سنت تو اس کو کیا حق ہے خلیفہ کی تعین کر؟ ٹھیک ہے نا, سنت سے انحراف کیا. فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین, جو سنت کی طرف پشت کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے, وہ اللہ سے بغض کرتا ہے, اللہ کا دشمن ہو. جواب دے دو مولوی, اللہم صلی علی محمد وعلی. یہی حدیث ملاحظہ فرمائی مسلم میں, مسلم ابن حجاج القشیری نیشابوری, چاپ دار الفکر, جو چپی ہے یہ کتاب سنہ 1424 میں. ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 927 میں, باب الاستخلاف و ترکیہ. وہی فقرات جو میں نے کتاب ہے بخاری سے نقل کی ہے مختلف اسانید کے ساتھ, مسلم نے بھی روایت کی, اور ترمذی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود. مزید آپ کے لیے عمر کے لسان, عمر کے زبانی, کہ ابو بکر کی خلافت نہ اللہ کی جانب سے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے بخاری, چاپ دار احیاء تراث العربی. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1207, کتاب المحاربین من اہل الکفر والردہ, باب رجم الحبلى من الزنا, حدیث نمبر 6830 میں. یہ حدیث کافی طویل ہے, اس میں بڑا بیک گراؤنڈ ہے, اس میں بہت ساری باتیں ہیں, اس کو چھوڑتے ہیں ابھی. اس حدیث میں جملہ باتوں میں سے ابو بکر, عمر یہ کہتا ہے اپنے خطبے میں, فلا یغترن امرؤ ان یقول, کسی شخص کو یہ خوش وہمی نہ ہو, اس توہم میں کوئی شخص توہم میں نہ ہو کہ یہ کہہ دے کسی کو یہ کیونکہ عمر خلیفہ ہے. عمار کہتا ہے کہ اگر عمر قتل ہو جائے تو میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے بیعت کروں گا, ٹھیک ہے نا, بیعت کروں گا. تو عمر کہتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ دے کہ بھائی جس طرح ابو بکر کی بیعت غلط بات تھی, ہم نے ان سے بیعت کی تھی, سب صحابہ نے بیعت کیا تھا, غلط بات ہے ابو بکر کی بیعت. عمار نے کہا تھا کہ ابو بکر کی بیعت غلط تھی, تو صحابہ نے اس سے بیعت کیا تھا, لیکن پھر بعد میں نہ لڑائی نہ جھگڑا, کچھ سب اسی میں آ گئے. تو اگر عمر مر جائے یا قتل ہو جائے تو میں فوراً امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کروں گا, تو پھر دوسرے لوگ بھی بیعت کریں گے تو کام بن جائے, ٹھیک ہے نا. عمر کو اب ڈر رہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں اچانک کوئی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت نہ کرے, خلافت حقدار کو نہ ملے, تو وہ یہ کہتا ہے ولا یغترن امرؤ ان یقول, آپ میں سے کوئی شخص اس خوش وہمی میں نہ ہو, اس توہم میں نہ ہو, اس دھوکے میں نہ ہو کہ یہ کہہ دے انما كانت بیعت ابی بکر فلتة وتمت, کہ بیعت ابو بکر کی بیعت تو ایک غلط بات تھی, ایک بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی حکمت کے, بغیر کسی تدبیر کے ایک غلطی تھی, لیکن یہ اس کی خلافت بن گئی. تمت, فلتة ابو بکر کا بیعت, فلتة ایک غلطی, وہ چیز بغیر تدبیر کے, بغیر حکمت کی جو ہوتی, ٹھیک ہے نا, بے وقوفانہ چیز, لیکن یہی بے وقوفانہ چیز اس کی خلافت بن گئی. بھائی تمت, کوئی شخص یہ نہ کہہ دے, اچھا یہ کہنے, یہ تو دوسروں کا کہنا نا, عمر کا تو یہ نہیں کہنا, لیکن عمر کے بعد کیا کہتا ہے, الا وانها قد كانت كذلك, یقین جانو کہ ابو بکر کی بیعت ایسے ہی تھا.
ابو بکر کی بیعت فلتا ہی تھا ولیکن اللہ وقا شرہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے ہمیں بچایا۔ تو میرے محترم ناظرین، ابو بکر، عمر خود اعتراف کر رہا ہے کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا، اس سے شر متوقع تھا، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز جو منسوس ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، اس کو فلتا کہنا کفر ہوتا ہے، اس کو بغیر تدبیر کے، بغیر تفکر کے، حکمت کے خلاف کہنا، اس کو غلطی کہنا، تو کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے یہ۔ اور سب سے واضح قرینہ میرے محترم ناظرین کہ فلتا سے مراد وہی ہے کہ بغیر تدبیر کے، بغیر حکمت کے جو بیوقوفانہ عمل ہوتا ہے، فلتا اسی کو بولتے ہیں، غلطی کو بولتے ہیں، خطا کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ واضح قرینہ یہ وہی ہے کہ خود عمر کے کلام ہے ولیکن اللہ وقا شرہ، کس سے متوقع ہوتا ہے؟ وہ کام جو تدبیر سے نہ ہو، جو حکمت سے نہ ہو، جو تدبر سے نہ ہو، جو تفکر سے نہ ہو، جو باہمی صلاح مشورے سے نہ ہو، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ ہو، تو وہ فلتا ہوتا ہے، وہ اس کا شر متوقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر خلیفہ بنائے بغیر نصب من اللہ، بغیر نصب من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ صحابہ نے بغیر تفکر کے جلدی سے اس کے ساتھ بیعت، اور یہ غلطی ہے، ہو سکتا ہے لڑائی ہو، لیکن اللہ نے اس لڑائی کو نہیں ہونے دیا، ٹھیک ہے نا، لڑائی نہیں ہونے۔ تو یہ ہے بہرحال اس ہمارا یہاں پہ وہ جو شاہد ہے، یہاں پر جو منظور نظر ہے، وہ کلمہ فلتا ہے کہ اب عمر نے ابو بکر کی خلافت کو فلتا کہا ہے، فلتا کہا، اور کہا ہے اس سے فلتا، اس کے اپنے کلام میں بھی دلیل ہے کہ فلتا سے مراد وہی غلطی ہے جس پہ شر متوقع ہے، وہ اس کا اپنے جملے ہیں ولیکن اللہ وقا شرہ۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اگر ابو بکر کی خلافت اللہ کی جانب سے ہوتا تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے یہ تدبیر سے نہیں ہے، اللہ کا کوئی فعل تدبیر سے خالی ہوتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوتا تو پھر تو یہ تو گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی کہہ دے کہ پیغمبر کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہے بغیر حکمت کے، ٹھیک ہے نا جماعت عمریہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں۔ کتاب العین لخلیل ابن احمد الفراہیدی، جزء الثالث، چاپ منشورات دار الکتب العلمی، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 335 میں، والفلتہ الامر الذي يقع من غیر احکام، فلتہ اس بات کو کہتے ہیں جو کسی تدبیر اور حکمت کے بغیر واقع ہوتی ہے۔ غریب الحدیث لابی ابن قتیبہ عبداللہ ابن مسلم، الجزء الاول، سنہ 1977 میں یہ بغداد میں یہ کتاب چھپی۔ صفحہ نمبر 506 میں ناظرین ملاحظہ فرمائیے، والفلتات جمع فلتہ، فلتات فلتے کی جمع ہے، وہی ہا ہونا الزل والسقطہ، اور وہ غلطی کو بولتے ہیں، زلہ یعنی غلطی، لغزش، وکل شیء فعل او قیل علی غیر رویۃ تثبت فقد افتلت، کوئی بھی چیز جو تدبیر کے بغیر ہے، حکمت سے خالی ہے، تفکر کے بغیر آپ انجام دیں، عاقبت اندیشی کے بغیر انجام دیں، تو وہ فلتا ہے، اس کو فلتا بولتے ہیں عرب۔ غریب الحدیث لابن الجوزی، المجلد الثانی، طبع دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں، ملاحظہ فرمائیے، والفلتات جمع فلتہ، فلتات فلتے کی جمع ہے، وہی الزل، اور وہ بولتے ہیں خطا کو، اللہ کس کو بولتے ہیں؟ خطا، لغزش کو بولتے ہیں۔ ابو بکر کی خلافت خود کہتا ہے وہ کیا فلتا ہے۔ شرح السنہ، کون؟ عمر نے خود نے کہا کہ ابو بکر کی بیعت فلتا تھا، غلطی۔ شرح السنہ حسین بن مسعود البغوی، الجزء الثالث عشر، طبع المکتب الاسلامی، کتاب چھپی ہے سنہ 1983 بیروت لبنان۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 282 میں، ولا تنثى فلتاته اي لا تضاع ولا تشاع فلتاته اي زلاته، لا تنثى فلتاته عربی محاورہ، اس کی غلطیاں مشہور نہیں ہوتی، اس کی غلطیاں نشر نہیں ہوتی، اس کی غلطیاں زبانوں پر افواہوں میں نہیں پھیل جاتی، کیونکہ اس کی غلطی ہے نہیں۔ آدمی اگر حکیم ہے، آدمی اگر صاحب تدبر ہے، سوچ سے کام کرتا ہے، سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، تو اس کی غلطیاں مشہور نہیں ہوتی۔ معناہ لم یکن فی مجلسی فلتات فتنثى، مطلب یہ ہے کہ اس کی مجلس میں غلطیاں ہوتی نہیں اس سے، تاکہ اس کی غلطیاں جو ہے نشر ہو جائیں۔ سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ۔ اب ابو بکر کے لسان سے، عمر کے لسان سے، اب عائشہ کے لسان ثابت کریں کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں۔ فضائل الصحابہ لاحمد ابن محمد ابن حنبل، تحقیق الشیخ وصی اللہ ابن محمد عباس الاستاذ المشارک بجامعۃ ام القری بمکہ المکرمہ، جامعۃ ام القری یونیورسٹی میں یہ حدیث کے پروفیسر ہیں مکے میں، انہوں نے اس کتاب کی تصدیق کی، اور کٹر وہابی۔ چاپ دار ابن الجوزی جو کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 232 میں، حدیث نمبر 204، حدیث نمبر 204 اسناد سند اس کی صحیح۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں سمعت عائشہ وسئلت، میں نے عائشہ سے سنا ہے اور کسی نے عائشہ سے یہ سوال کیا تھا، من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستخلفا لو استخلف، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو جانشین بناتے تو کس کو بناتے، ٹھیک ہے نا، اگر جانشین تو بنا چکے ہیں، حدیث خلیفتین، حدیث ثقلین، حدیث منزلت، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، بہرحال لوگوں کی تعصب ہے، اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو خلیفہ بناتے؟ قالت ابو بکر، عائشہ نے کہا ابو بکر کو بنا لیتے، تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، اس کی بیٹی کا وہ تو اس کا اجتہاد ہے، عائشہ کا اجتہاد ہے، یہ کوئی تو پیغمبر کی حدیث نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو وہ ابو بکر کو بنا لے، یہ تو حدیث تو نہیں ہے، یہ تو عائشہ کا ادعا، عائشہ کا نظریہ ہے، عائشہ کا اجتہاد ہے، اس کے اجتہاد سے، اس کے نظریے سے ہمیں کام نہیں ہے، اس کے اعتراف سے ہمیں کام، کہ اس نے عائشہ نے کہا ہے
ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ بنا لیتے تو ابو بکر کو بنا لیتے، یعنی ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنا، اس کا ادعا یہ کہ کسی کو نہیں بنا، ابو بکر کو بھی نہیں بنا، تو ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں، اور عائشہ کا بھی اعتراف ہی ہے۔ میرے محترم ناظرین، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا اجماع کہ ابو بکر کیا خلیفہ نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں کتاب چھپی ہے، یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 749 میں، حدیث ہے عائشہ سے، حدیث نمبر 4240 اور 4241۔ یہاں پہ بہت سارے دلائل، اور یہ جو ادعا کرتے ہیں کہ اس حدیث میں ادراج ہے، وہ ایک بکواس اور جھوٹی چیز ہے، جو اس چیز کا بیہقی نے ادراج کا ادعا کیا ہے وہ کیا ہے، وہ بنی ہاشم کا ہے کہ بنی ہاشم نے 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا، اس نے اس کے متعلق، اور وہ بھی روایت میں مصرح ہے کہ وہ خود زہری کہتا ہے، زہری سے کسی نے سوال کیا، زہری نے اس کا جواب۔ بقیہ جو باتیں ہیں اس روایت میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق میراث کا مطالبہ کیا ہے، ابو بکر نے ان کو میراث نہیں دیا، ابو بکر نے کہا کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر پہ ناراض ہو گئی اور کبھی ان سے بات نہیں کی۔ اس کے علاوہ وہ 6 مہینے تک زندہ رہی اور پھر وہ وفات پا گئی، پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رات کی تاریکی میں دفن کیا، ابو بکر عمر کو خبر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر عمر کی شکل سے نفرت۔ یہ سب عائشہ کے الفاظ ہیں، ان میں سے کسی نے ادعا نہیں کی کہ ادراج، اس چیز کا ادراج کا ادعا بیہقی نے کیا، وہ اور فقرہ اور وہ تصریح بھی ہے روایت میں کہ وہ صنف صنعانی وغیرہ، وہ اس حدیث کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، ادراج کا کوئی اگر ادعا کرتا ہے تو وہ ادراج ہے۔ میرے محترم ناظرین، اس روایت میں کیا ہے؟ اس روایت میں یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ تو طریقین میں اس بات میں اختلاف ہے، یہ تطہیر ان کی شان میں، اس بات پہ اختلاف ہی نہیں، مطہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے تھے، اس بات پہ اختلاف ہی نہیں، بضعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح اور بدن کے وہ توشے پارے ہیں، تو کوئی مصرح علیہا، یہ تو متواتر روایات ہیں، اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں۔ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے جب انہوں نے ابو بکر سے سنا لا ما ترکنا صدقہ بلی فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک فہجرته فلم تکلمه حتی توفی۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے فدق کا مطالبہ کیا ہے، ابو بکر نے فدق نہیں دیا، کہا ہے کہ آپ کی بابا کی تو ارث ہی نہیں ہوتی، دنیا میں ہر بیٹی اپنے باپ سے اس کو ارث ملتا ہے سوائے ایک بیٹی، وہ کون ہے؟ شہزادی کون ہے؟ اور وہ حدیث بھی خود شہزادی کو اس حدیث کا نہیں پتا، خود ان کو اس حدیث کا نہیں پتا، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا، نہ ازواج کو بھی نہیں بتایا۔ میرے محترم ناظرین، میں آپ ازواج کا بھی دکھاؤں، یہ کتاب ہے بخاری کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں، صفحہ ہے 1192، کتاب الفرائض، فرائض بولتے ہیں میراثوں کا جو مسائل ہیں، اس میں حدیث نمبر 6730 ان عائشہ کہتی ہیں ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حين توفی اردنا ان يبعث عثمان الى ابی بکر يسألنه میراثهن، جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ازواج نے ارادہ کیا کہ عثمان کو بھیج دیں ابو بکر کے پاس، کیونکہ يسألنه میراثهن، کیونکہ وہ اپنی میراث کا مطالبہ کر رہی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ ازواج حرام خور تھیں کہ نستجیر باللہ، مسلمان نہیں تھیں، شریعت کی پابند نہیں تھیں، یا نہیں وہ شریعت کی پابند تھیں، ہر اللہ سے ڈرتی تھی، تو پھر کس لیے انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا، ارادہ کیا، سب نے میٹنگ کیا، ارادہ کیا کہ عثمان کو بھیجتے ہیں کہ میراث طلب کرو، اس لیے کہ ان کو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، ان کو نہیں معلوم، اگر یہ معلوم ہوتا تو کیسے وہ مطالبہ کرتے ہیں، کیسے ان کے لیے جائز ہے کہ حرام کا مطالبہ کریں۔ تو پتہ یہ چلا جس حدیث کا ادعا ابو بکر کر رہا ہے نا، جن لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراث ملنی ہے، کون ہے؟ بیٹی ہے، ان کی ازواج ہیں، ان کو میراث ملنا، ان کو تو اس حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ انفسکم واہلیکم نار، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقارب کو اچھی طرح ان کو انذار کرو، ان کو اچھی طرح سے نصیحت کرو، حکم اللہ ان کو خوب بتاؤ۔ دنیا میں جتنے شوہر ہیں مر جائیں تو ارث ملتا ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، دنیا میں جتنی بیٹیاں ہیں ان کو ارث ملتا ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سیدۃ نساء الجنہ، ان کو نہیں بتایا پیغمبر۔ یہ جو ابو بکر جس حدیث کا ادعا کر رہا ہے نا، یہ اللہ پہ تان، اللہ کی الوہیت پہ تان ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ البلاغ وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ بلاغ مبین، واضح طور پہ بات بتائیں، کیوں نہیں بتایا ان کو، ٹھیک ہے نا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو، خلافت پہ بات ہو رہی ہے کہ ابو بکر نے کہا کہ آپ کو تو میراث ہی نہیں، فوجدت زہرا جو سیدہ نساء العالمین ہیں، فوجدت علی ابی بکر فی ذلک، اسی عدم میں آپ کو میراث نہیں ملے گا، اس پہ عائشہ کا اپنا اعتراف ہے کہ انہوں نے غضب کیا، فلم فہجرته، اور ان سے انہوں نے ہجران کیا، یعنی ان سے ہجران کیا مطلب ہے؟ فلم تکلمه حتی توفی، ہجران کا مطلب یہ ہے ان سے مفارقت اختیار کیا، ان سے دوری اختیار کیا، پھر کبھی ابو بکر سے بات نہیں کی جب تک وہ دنیا سے گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ نہ صرف زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر کو غاصب خلیفہ مانتی تھی اور ان کو غاصب فدق مانتی تھی، بلکہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مفتری اور جھوٹی حدیث کا وضاع اور کذاب
مانتے، وہ اللہ وجہ نہیں ہے کہ ایک شخص خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان کو تو مسلمان سے 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ کٹی رہیں، ان کے ساتھ آپ بات نہ کریں۔ وہ خود عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 تو اس لیے ان کے نزدیک ابو بکر غاصب فدق سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ تو متواتر ہے ہمارے دونوں کے فریقین کے درمیان، اور وہ اس اہل بیت میں سے جن کے متعلق فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ 6 مہینے تک بعد النبی 6 اشہر، 6 مہینے تک زندہ تھی اور رسالت پناہ، اور وہ ابو بکر پہ غضبناک، تو ٹھیک ہے بات نہیں کی انہوں نے۔ کیا پتہ چلا دو عام مسلمان 3 دن سے جائز نہیں ہے زیادہ آپس میں ہجران رکھتے ہیں، ہجران رکھ، ٹھیک ہے نا، جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس شخص کو ظالم، غاصب فدق، مفتری علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خلافت کو باطل سمجھتے ہیں۔ فلما توفیت دفنها زوجها علی علیہ السلام لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہ، اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو راتوں کی تاریکی میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو دفن کیا ہے اور ابو بکر کو خبر نہیں۔ کیا چلا پتہ ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے اہل بیت علیہ، ابو بکر ابو بکر نے خود کہا کہ یہ لوگ اپنے گھر میں میرے خلاف عسکری کارروائی کی تیاری کر رہے تھے۔ اب میں نے آپ کو حدیث دکھایا وکان لعلی علیہ السلام من الناس وجه حیات فاطمہ فلما توفیت استنکر علی وجوه الناس فالتمس مصالحة ابی بکر ومبایعته ولم یکن یبایع تلك الاشهر۔ عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کی عزت کرتے تھے، جب وہ دنیا سے گئی ہیں تو لوگوں نے ان کی عزت کرنا چھوڑ دیا، تو اس لیے وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے ابو بکر کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی۔ فالتمس، تو انہوں نے کوشش کی کہ ابو بکر کے ساتھ صلح کیا جائے، مصالحہ کیا جائے اور ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا جائے، اور انہوں نے وہ مہینے ابو بکر کے ساتھ بیعت نہیں کیا تھا، بیعت نہیں، ٹھیک ہے نا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علی ولی کل مؤمن من بعد، فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، وہ تو کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے۔ اگر ابو بکر کی خلافت قرآن کی ہوتی کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس میں 6 مہینے دیر لگا دیں بیعت کرنے میں، اور بیعت بھی کریں تو مجبوری سے بیعت کریں، وہ تقیہ سے بیعت، ٹھیک ہے نا۔ تو عائشہ کا قول ہے کہ انہوں نے بیعت کی، ہمارا تو قول ہی نہیں ہے۔ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، چھاپ دار الفکر، الجزء الثالث، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں، حدیث صفحہ نمبر 337، حدیث نمبر ہے 4686۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ کہتے سنا ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ایک کبھی الگ نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ اب حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد ہو جائیں۔ حاکم کہتا ہے صحیح الاسناد حدیث 4686 وافقہ الذہبی فی التلخیص صحیح، ذہبی نے بھی کہا کہ حدیث صحیح، ٹھیک ہے نا، حدیث صحیح۔ تو جو شخص قرآن کے ساتھ، قرآن اس سے کبھی الگ نہیں، علی علیہ السلام ولی کل مؤمن من بعد، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب مسلمانوں کا ولی سردار ہے، اس نے وہ ابو بکر کی خلافت کو باطل سمجھتے، اس کی خلافت کو اگر نہیں باطل سمجھتے تھے تو کیوں بیعت نہیں کیا، اور کیوں؟ عائشہ کے اعتراف کے مطابق فقط اس نے مجبوری سے بیعت کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب سنن الترمذی بتحقیق شیخ صدقی جمیل العطار، طبع دار الفکر، سنہ 2005 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 1061 میں، قول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما تريدون من علي ما تريدون من علي ما تريدون من علي ان عليا مني وانا منه وهو ولي كل مؤمن من بعد، هذا حدیث حسن، ترمذی نے خود کہا یہ حدیث حسن، علی علیہ الصلوۃ والسلام منی، اور میں ان کا ہوں، وهو مؤمن ولی كل مؤمن من بعد، میرے بعد ہر مؤمن کا ولی، ٹھیک ہے، میرے بعد ہر مؤمن کا ولی۔ ثم اسی عائشہ کی جو روایت ہے ولكنك استبددت علينا بالامر وكنا لقرابتنا من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرى نصیبا، تم نے، تمہاری خلافت ایک استبداد ہے، ہماری خلافت ایک استبداد بالرائیت کہ تم نے اپنی مرضی پر ہم پہ سونپ دی، مسلط کر رہی، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی وجہ سے ہم خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کوئی منسوخ تو نہیں ہے نا۔ جب علی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کی خلافت اگر منسوخ ہوتی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنے قرابت کی وجہ سے ہم اس کو اپنا حق مانتے، ہم اپنا حق سمجھتے۔ کتاب المصنف عبد الرزاق الصنعانی، الجزء الخامس، تحقیق الشیخ حبیب الرحمن العظمی، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 472 میں، عبد الرزاق معمر سے، زہری سے، عروہ سے، عائشہ سے روایت کرتے ہیں، یہی روایت وہاں پہ یہ ہے اس روایت میں، قال معمر نے کہا، فقال رجل، ایک شخص نے کہا، زہری سے کہا، فلم یبایع علی 6 اشہر، ایک شخص نے زہری سے پوچھا کہ علی علیہ السلام نے کیا 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا؟ زہری نے کہا لا، انہوں نے بیعت نہیں کیا، ولا احد من بنی ہاشم حتی بایعہ علی علیہ السلام، اور بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے بیعت نہیں، ٹھیک ہے نا، لازمی بات ہے کہ اس کی خلافت منسوخ نہیں تھی، لیکن علی علیہ السلام نے بنی ہاشم نے 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت کیا۔ تو بہرحال میرے محترم ناظرین، اب میں نے یہ باتیں سب آپ کی خدمت میں پیش کی، کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کی خدمت میں ہم ثابت کریں کہ ابو بکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے ہم نے ثابت کیا، ابو بکر اپنی لسان سے، عمر کے لسان سے، عائشہ کے لسان سے، اب ان کے عالم و مشاہیر کے لسان سے میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین غایۃ المرام فی علم الکلام لسیف العامدی، جو سنہ 631 میں دنیا سے گئے ہیں، یہ کتاب چھپی ہے الجمہوریہ العربیہ المتحدہ سن 1971 میں، سن 1971 میں سوریا، شام اور مصر ان دونوں نے اتحاد کیا تھا کہ ہم ایک ہی عرب ملک ہے، ٹھیک ہے نا، اس زمانے میں اس کو جمہوریہ عرب یونائٹڈ عرب ریپبلک کہا جاتا تھا، یہ دونوں ایک ہی ملک تھے اس زمانے، کچھ عرصے تک یہ دونوں ایک ملک رہے، اس میں صفحہ نمبر 276 میں، واما
معتقد اہل الحق من اہل السنہ واصحاب الحدیث هو ان التعین غیر ثابت بالنص بل بالاختیار. کہتے ہیں ہمارا حق بات یہ ہے کہ ہمارے جماعت عمریہ کا جو ان میں سے جو اہل سنت ہے اور اصحاب الحدیث ہیں، اہل الحق من اہل السنہ اس کا مطلب ہے ماتریدیہ اور اشاعرہ، ماتریدیہ و اشاعرہ. واصحاب الحدیث جو ہیں یہ محدثین حضرات ہیں، احمد بن حنبل والے، ماتریدیہ، اشاعرہ اور احمد بن حنبل، ابن تیمیہ کا جو گروپ، یہ سب ان کا اجماع ہے کہ تعین غیر ثابت بالنص بل بالاختیار، کسی کی نص سے ثابت نہیں، اختیار سے ثابت. تو ابو بکر کی نہیں ہے نا، یہی ان کے علماء کا جب اجماع ہے، جب ان کا علماء کا اجماع ہے کہ کسی پر نص نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ ابو بکر پہ نہیں. یہ کتاب ہے الحسام المسلول على منتقصی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، محمد ابن عمر ابن مبارک الحضرمی، متوفی سنہ 930 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 55 یہ حضرت فرماتے ہیں قد انعقد الاجماع على انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص لامتی على استخلاف احد معین. کہتا ہے ہمارا اجماع کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معین شخص کی خلافت پہ نص نہیں فرمایا. پتہ چلا عزیزوں کی خلافت ابو بکر کی منصوص نہیں، ابو بکر کی زبان، عمر کی زبان، عائشہ کی زبان، اہل بیت علیہ السلام کی زبان اور ان کے علماء کا اجماع. ابو بکر کی خلافت منصوص نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو پھر یہ خلیفہ کیسے ثابت ہوا؟ خلیفہ کیسے بنا؟ کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ ٹھیک ہے نا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو حق ہے کہ میرے بعد تم خلیفہ کسی کو بنا لینا. بولا ہے ایسی کوئی حدیث ہے تو ہمیں بتاؤ، کیا کوئی ایسی حدیث بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر ابو بکر کی خلافت کا یہ فارمولا کہ اگر مثلا مہاجرین انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں کسی کو خلیفہ بنائیں تو وہ خلیفہ برحق ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، اس کی بھی کوئی حدیث نہیں. اگر اس کی حدیث ہوتی تو ابو بکر کی خلافت جب اس نے مرتے وقت عمر کو جو خلیفہ بنایا، اس نے جانشینی کا اس کو تعین کیا ہے، تو پھر وہ اس کا کیا کرو گے؟ اگر خلیفہ مہاجرین انصار کو بنانا ہے تو ابو بکر نے کیوں تعین کیا؟ ٹھیک ہے نا. اور پھر عمر نے صرف 6 آدمی کو، اگر سب مہاجرین انصار کی ڈیوٹی ہے کہ بنا دیں، صرف 6 آدمی کو کیوں شورا میں داخل کیا؟ صحیح ہے نا. تو پھر پتہ یہ چلا کہ وہ بھی کوئی فارمولا نہیں. اچھا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی حکم نہیں. اس کی خلافت کے اجماع بھی باطل ہو گئی کیونکہ میں نے ابھی دکھایا اہل بیت علیہ السلام بنی ہاشم اس کے خلافت کے مخالف تھے. ٹھیک ہے نا. اب مزید اجماع پہ اگر چاہیں تو بات کریں گے. اب میرے محترم ناظرین، ابو بکر کی خلافت پہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے سورہ مبارکہ مائدہ آیہ نمبر 44، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. جو کوئی فیصلہ کرتے ہیں بغیر ما انزل اللہ، جو کوئی فیصلہ کرتے ہیں بغیر ما انزل اللہ، اور ابو بکر کی خلافت ما انزل اللہ میں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں. جو کوئی فیصلہ سناتے ہیں بغیر ما انزل اللہ کے، اولئک هم الکافرون، وہ ہے ہی کافر. ترجمہ دیکھو عزیز، ترجمہ اس آیت کا ترجمہ آپ کو دکھائیں اردو زبان. سورہ مائدہ آیہ نمبر 44 ویب سائٹ سے دکھا دیتے ہیں تاکہ طبیعت خوب بحال ہو جائے، طبیعت خوب صاف ہو جائے. ٹھیک ہے نا، تاکہ کوئی کسر نہ رہے. محترم ناظرین، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں، پورے اور پختہ کافر، پورے اور پختہ کافر. ٹھیک ہے نا. اوے بھائی، اوے ابو بکر خلیفہ ہے، خلیفہ ہے، خلیفہ ہے. اوے تم یہ فیصلہ کرتے ہو نا، اس نے خود بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں خلیفہ ہوں، صحابہ نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں خلیفہ، وہ خلیفہ ہے. یہ تو اللہ نے نازل تو نہیں کیا نا، ومن لم يحكم بما انزل اللہ. اور فیصلہ کیا تم نے بھی، انہوں نے بھی فیصلہ کیا نا. دیکھو کہ جالندری صاحب نے کیسا، طاہر قادری نے کیا ترجمہ کیا. اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی لوگ کافر ہیں. جی ٹھیک ہے نا. تم نے فیصلہ کیا کہ ابو بکر خلیفہ ہیں، ابو بکر نے خود فیصلہ کیا کہ میں خلیفہ ہوں، عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ خلیفہ ہیں، ثقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ یہ خلیفہ ہیں. یہ ما انزل اللہ نہیں ہے. اب تو یا صحابہ کی جانب لے لو یا قرآن کی جانب لے لو. قرآن کی جانب لے گو تو صحابہ لے گئے، جس نے بھی کہا کہ ابو بکر خلیفہ ہیں، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. اس میں کوئی وہ دو چار والی بات، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں. بات بہت واضح ہے. یا تو تم قرآن کی جانب لے لو، صحابہ کو بولو کہ ابو بکر کی خلافت باطل ہے، اس کی خلافت کی حقیقت کو، یا تو قرآن و سنت میں ابو بکر کی خلافت دکھاؤ، وہ تو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم ثابت کر چکے ہیں اس کی خلافت منسوخ نہیں. یا پھر قرآن سے کافر ہو جاؤ کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، بھائی تم کفر کا راستہ اختیار کرو اور کوئی راستہ نہیں تمہارا. دیکھو اس آیت کا ترجمہ جالندری صاحب نے کیا کیا. اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں. ٹھیک ہے بھائی. صحیح ترجمہ کیا نہیں کیا میں نے. ملاحظہ فرمائے سورہ مبارکہ انعام میں آیت نمبر 21 میں، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی ہے نہیں جس نے اللہ پہ جھوٹی تہمت باندھی. ممن افترى على الله كذبا، جو اللہ پہ جھوٹی تہمت باندھے، او کذب بآیات، یا اللہ کی آیات کی تکذیب. اللہ کی آیات کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی آیات کیا ہے؟ بھلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ آیت صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کی آیات کی بات ہو رہی ہے نا. قرآن بھی آیت ہے. اللہ کی نشانیوں کو جو انکار کر، جو اللہ کے حجج کے انکار کرے یا اللہ پہ جھوٹی بات نسبت دے، بات ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون، یہ ظالم ہے، یہ اہل نجات ہے، نجات نہیں پائیں گے. اب اس کا ترجمہ دیکھو عزیز. ترجمہ یہ ہے مثلا طاہر قادری صاحب نے یہ ترجمہ. اور اس سے بڑا ظالم کون
کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ و خلیفۃ یا کم از کم خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جانشین، اور رسول نے نہیں بنایا اس کو جانشین، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حق بھی نہیں دیا کہ تم میرے بعد جانشین تعین کر لینا، تو اس کی خلافت کیا ہے؟ تم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا امام ہے، اس کی خلافت اللہ پہ بہتان ہے، تم کہتے ہیں یہ شرعی ہے یعنی شریعت میں، حالانکہ شریعت میں نہیں ہے، شریعت کیا ہے؟ قرآن سنت ہے، شریعت قرآن و سنت اس میں نہیں ہے، اس کی خلافت کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، تو تم اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہو۔ ابو بکر نے خود اللہ پہ بہتان باندھا ہے، صحابہ نے اللہ پہ بہتان باندھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے چڑے کے سامنے کیا سجدے کیا، تراویح پڑھی، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھا یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ کس کی ترجمہ؟ طاہر قادری، محمد رضا خان بریلوی، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائے؟ بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا ظالم وہی ثابت ہوا کہ سب سے بڑا ظالم ابو بکر، اور جن لوگوں نے اس کی خلافت کی تعین کی ہے اور تائید کی۔ اگلا آیا ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، سورہ مبارکہ عنکبوت میں آیا نمبر 68، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء ليس في جهنم مثوى للكافرين۔ طاہر قادری، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا حق کو جھٹلا دے اور اس کے پاس آ پہنچ، جب حق اس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو حق کو جھٹلا دیتا ہے۔ کیا دوزخ میں کافروں کے لیے ٹھکانہ مقرر نہیں ہے؟ احمد رضا خان بریلوی، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ ان کے پاس آ جائے، جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں۔ اگلا میرے محترم ناظرین، سورہ مبارکہ شورى آیہ نمبر 30، ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ۔ کیا ان لوگوں کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں، کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ اللہ کی شرکاء ہیں؟ جو لوگ دین میں بدعت داخل کرتے ہیں نا، ایک چیز شریعت میں نہیں ہے اس میں داخل کر دیتے ہیں، اور بھائی اللہ کے علاوہ بھی اور بھی رب ہیں، اس رب کی جانب سے یہ شریعت کے پارٹ آئے کہ تم نے شریعت میں داخل کی ہے۔ کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا راستہ مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا؟ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ۔ اور اگر فیصلہ کا فرمان صادر نہ ہوا ہوتا، یعنی روز قیامت کا وقت، عذاب کا وقت اگر متعین نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان قصہ چکا دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی احمد رضا خان، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے، اللہ نے اس کی اجازت نہ دی۔ تو بھائی اللہ نے تو ابو بکر عمر کی خلافت تو اللہ کی جانب سے تو نہیں ہے، تو آپ کچھ اور رب ہے نا، وہ رب کون ہے بھائی؟ اللہ کے علاوہ تمہارے پاس اور مزید اللہ ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اس سے بڑا کافر بھی نہیں ہے۔ ومن اظلم افترى على الله كذبا او كذب بآيات۔ میرے محترم ناظرین، سب باتیں آپ کی خدمت میں پیش، الحمدللہ رب العالمین۔ اب ان جماعت نے میرے محترم ناظرین اجماع کا ادعا کیا، ٹھیک ہے نا، کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص بھی نہیں ہے، حدیث سے بھی ثابت، قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، کہتے ہیں اس کی خلافت پہ اجماع ہے۔ اجماع کا تو ہم نے ابطال کر دیا۔ کیوں ابطال کر دیا؟ کیونکہ ثابت کر دی کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس کی خلافت کے مخالف تھے اور اس کو جھوٹا مانتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کتاب الفقہ الاکبر، تالیف محمد ابن ادریس الشافعی، محمد ابن ادریس کی شافعی کی کتاب فقہ اکبر، یہ مخطوطات میں ہے جو جامع ملک ابن عبد العزیز میں، وہاں پہ مخطوطات میں شامل ہے۔ فصل، یہاں پر صفحہ نمبر 26 میں، فصل فی الامام، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْإِمَامَ الْحَقَّ بَعْدَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر۔ او بھائی یقین کر لو کہ امام حق بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ شافعی کہتے ہیں کہ وہ امام ابو بکر۔ والدلیل علیہ، اس کی دلیل کیا؟ اجماع الصحابہ علی امامتی، کہ صحابہ نے اس کی امامت پہ اجماع کیا۔ وانقیادهم له عن امرهم واطباقهم على خطابهم بالخلاف، حدیث کچھ بھی نہیں، صحابہ نے ان کی اطاعت کی، صحابہ نے ان کی اتباع کیا، اور صحابہ سب نے اجماع کیا کہ ان کو خلیفہ کہہ کے پکارا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی دلیل ہے۔ اس دلیل کا ہم ابطال کر چکے ہیں، کیونکہ اجماع کا مطلب یہ ہے سب کا اتفاق حاصل نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا ہم نے بتا دیا، اہل بیت علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا، ابو بکر کے اپنے کلام سے میں نے وہ ثابت کر دیا۔ مزید المحلہ، کتاب المحلہ لابن حزم، ابن حزم ظاہری کی کتاب المحلہ، چاپ ادارہ منیریہ للطباعہ بالقاہرہ، جز نمبر 11۔ یہاں پر محترم ناظرین صفحہ نمبر 193 میں ابن حزم کہتے ہیں اہل ردہ دو قسموں کے ہیں، ایک مرتد وہ تھے لم یؤمن، کہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے، کہ اصحاب مسیلمہ و سجاح، مسیلمہ کذاب اور سجاح جنہوں نے نبوت کا ادعا کیا تھا ان کے ماننے والے، فہؤلاء حربیون لم یسلموا قط، وہ حربی تھے کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ لا یختلف احد فی ان توبہ فی انہم تقبل توبتہم و اسلامہم، کسی میں یہ اختلاف ہی نہیں، ان کا توبہ قبول ہوتا ہے۔ اصحاب مسیلمہ کذاب اگر وہ واپس آ جائیں دین کی طرف، توبہ قبول ہوتی ہے، اور اسلام قبول کرنا چاہیں مسلمان ہوتے ہیں۔ والقسم الثانی، دوسرا صنف اہل ردہ کا وہ قوم اسلموا ولم یکفروا، ایک قوم جو مسلمان ہوئے تھے لیکن وہ کافر نہیں ہوئے تھے بعد اسلام کے بعد کافر نہیں ہوئے،
لیکن منع الزکات من ان يدفعوها الى ابی بکر، انہوں نے زکات کا بھی انکار نہیں کیا تھا، لیکن کہا تھا ہم زکات ابو بکر کو نہیں دیں گے، زکات ابو بکر کو نہیں دیں گے۔ فعلى هذا قتلوا، اور ان کا قتال ہوا، ان کو ذبح کیا گیا، ان کے بیوی بچوں کو یتیم بنایا گیا، اور ان کے عورتوں کو، مسلمان عورتیں ہیں ٹھیک ہے، مسلمان عورتوں کو سبایا کے طور پر، کنیزوں کے طور پر تقسیم کیا گیا، اور ان کے بچوں کو غلامی میں تقسیم کیا گیا مسلمانوں کو، صرف اس لیے وہ سب صحابت ہے، ابو بکر کے زمانے میں جتنے لوگ تھے مسلمان سب صحابت، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا نہیں کہا تھا کہ ہم زکات نہیں دیں گے، کہا کہ زکات ابو بکر کو نہیں دیں گے۔ ولا يختلف الحنیفیون، ابو حنیفہ کے اتباع کا اس مسئلے میں اختلاف ہی نہیں ہے، ولا الشافعیون، اور شوافع کا بھی اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، فی ان هؤلاء ليس لهم حکم المرتد اصلا، کہ یہ مرتد تھے ہی نہیں بھائی، اہل ردت جو کہا جاتا ہے یہ مرتد نہیں تھے، وهم قد خالفوا فعل ابی بکر فیہم، وہ ابو بکر کی حکومت کے مخالف تھے، ابو بکر مطالبہ کر رہا تھا کہ مجھے زکات دے دو، پیسے مجھے دے دو، مال مجھے دے دو، کہتے ہیں آپ کو نہیں دیں گے بھائی، آپ کون ہیں، آپ کو کس نے خلیفہ بنایا؟ ولا یسمیہم اہل رد، اور احناف اور شوافع اس کو مرتد نہیں مانتے، ان کو نہیں کہتے یہ مرتد ہے۔ ودلیل ما قلنا شعر الحتیہ المشہور الذي يقول فيه، اور ہماری دلیل یہ ہے ان کے اہل ردہ کا جو شاعر ہے، اتعنا رسول اللہ ما كان بیننا فیا لحفنا ما بال دین ابی بکر، دین سے مراد یہاں پر ہے ملک، حکومت، اس کی دلیل بھی دکھائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے ہم نے ان کی طاعت کی، فیا لحفنا، ہمارا کیا قصور ہے، اب ابو بکر جو ہے وہ ہمارا بادشاہ بن گیا، ما فیا لحفنا ما بالو ملک ابی بکر، دین ابی بکر، ملک ابی بکر، ابو بکر کی بادشاہت، ایورثها بکرا اذا مات بعد، اگر ابو بکر کا ابا مر جائے تو اپنے بعد جو ہے وہ بکر کو اپنا جانشین بنائے گا، وہ بھی بادشاہ بنے گا۔ فتلک لامر اللہ قاسمۃ الظہر، تو یہ تو ہمارے کمر توڑنے والی بات کہ وہ ادھر جا کے بادشاہ بنتے ہیں، ہم سے زکات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ کتاب الفصل فی فصل الملل والاہواء والنحل، تالیف ابن حزم الظاہری، طبع دار الجیل، سنہ 1996 میں کتاب چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 214 میں۔ وطائفۃ بقیت علی الاسلام ایضا، ایک طائفہ تھا مسلمانوں کا جو کافر نہیں ہوئے، الا انہم قالوا، انہوں نے یہ کہا تھا نقیم الصلاۃ، ہم نماز ادا کریں گے، وشرائع الاسلام، اور اسلام کی جتنے احکام ہیں بجا لائیں گے، زکات بھی بجا لائیں گے، الا اننا لا نؤدي الزکاۃ الی ابی بکر، لیکن ہم ابو بکر کو زکات نہیں دیں گے، ابو بکر کو نہیں دیں گے زکات، ہمارا جو مال ہے، ہمارے قوم میں فقیر ہیں، غریب ہیں، ان کو دیں گے، ابو بکر کون ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو نہیں کہ ابو بکر کو زکات دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اب ہے کوئی آیا قرآن میں، ولا نعطی طاعۃ لاحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم کسی کو اپنا خلیفہ امام نہیں مانتے بھائی، نہیں مانتے۔ وکان هؤلاء کثیرا، اور ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، الا انہم دون من ثبتت علی الطاعہ، لیکن ان کی تعداد جنہوں نے ابو بکر کے ساتھ بیعت کیا تھا ان سے کم تھا، لیکن ان کی تعداد کی وجہ سے بہت زیادہ، اور پھر وہی شعر و نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا عزیز۔ تو پھر ابو بکر کی خلافت کی جو اجماع کی بات ہو رہی نا، اجماع کچھ بھی نہیں ہے، اجماع جنہوں نے مخالفت کی ان لوگوں نے ان کو ذبح کیا، ان کو خوب تار و مار کیا، ان کو خوب ان لوگوں نے سب مردوں کو ذبح کیا، عورتوں کو انہوں نے اسیر بنایا، کافر کی طرح مسلمانوں کے ساتھ کافر جیسا انہوں نے سلوک کیا۔ یہ کتاب غریب الحدیث لے الخطابی البستی، سنہ 388 میں اس کی وفات ہوئی ہے، کتاب چھپی جامعۃ ام القری حجاز میں، جزء اول سنہ 1982 میں کتاب چھپی۔ فیا لحفنا ما بال دین ابی بکر یرید ملکہ، دین سے مراد کیا ہے؟ ملک، دین سے مراد دین ابو بکر، دین ابو بکر یعنی ابو بکر کی بادشاہت، ابو بکر عربی زبان میں دین بادشاہت کو بھی بولتے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اب ابو بکر نے ان لوگوں کو مرتد کہہ کر ان کے ساتھ قتال کیا، جنگ کیا نا، یہ لوگ زکات کے منکر نہیں تھے، یہ لوگ اس بات سے انکار کر رہے تھے کہ ہم ابو بکر کو نہیں دیں گے، اور یہ کوئی حدیث کوئی قرآن کی آیت تو نہیں کہ آپ پہ واجب ہے کہ ابو بکر کو زکات دے دو، اور خود ان لوگوں نے بخاری میں روایت نقل کی ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتال کفر سباب المسلم فسوق وقتال کفر، یہ کسی مسلمان کے ساتھ جنگ کرنا، ناجائز جنگ کرنا کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر خلافت پہ اجماع، یہ اجماع ہے بھائی، یہ اجماع ہے، اس کی خلافت خود کفر ہے کیونکہ اس نے مسلمانوں کا خون بہایا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ کتاب البخاری محمد ابن اسماعیل البخاری، چھاپ دار احیاء التراث سنہ 2001 میں چھپی ہے، یہاں پر کتاب الزکات ہے، یہاں پر کتاب الزکات کے صفحہ نمبر 252 میں ذیل میں صفحہ حدیث نمبر 1399 ملاحظہ فرمائیے، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، وکان ابو بکر، اور ابو بکر بادشاہ بن گئے، خلیفہ بن گئے، وکفر من العرب، کفر من کفر من العرب، اور عرب میں سے جو لوگ کافر بنے تھے وہ کافر بنے، لیکن ان کا کفر کیسا کفر تھا، یہ اب ان کو کہتے ہیں یہ کافر، یہ خود عمر کے کلام سے پتہ چلتا ہے۔ فقال عمر نے کہا کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک مجوز کیا ہے تیرے پاس اے ابو بکر کہ تم ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو گے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جہاد کروں، قتال لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ شہادت دے دیں لا الہ الا اللہ، بس جب شہادت لا الہ الا اللہ کی دی
کی دی انہوں نے، فمن قالها فقد عصم منی ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على اللہ. تو جس نے شہادت لا الہ الا اللہ کی دی، اس کا جان اس کا مال محفوظ ہے، مگر یہ کہ مثلا کوئی شخص کیا کرے، زنا کرے، مثلا کوئی شخص کسی شخص کو قتل کرے تو پھر اس کے قصاص، والا اس کی جان محفوظ ہے. حدیث ابو ہریرہ کی ہے. بات چیت اور یہ کنورسیشن کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ ابو بکر اور عمر کے درمیان. ابو بکر چاہتا ہے کہ چڑھائی کرے، حملہ کر دے ان قبائل پر جو اس کو زکات نہیں دے رہے. عمر اعتراض کر رہا ہے کہ تم کیسے تیرے جائز ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں اس وقت تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو پھر جائز نہیں ان کے ساتھ قتال کرنا، ٹھیک ہے نا. تو پھر پتہ یہ چلا کہ جن کو یہ مرتد کہتے تھے، عمر کے اپنے اعتراض سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اعتراض کر رہا ہے ابو بکر پر کہ تم ان پہ کیوں چڑھائی کرنا چاہتے ہو. جن کو وہ کافر کہتے ہیں وہ کافر نہیں تھے، جن کو یہ مرتد کہتے ہیں وہ بہت کم تھے. مسلمہ کے اصحاب جو تھے، باقی جو مسلمان تھے وہ ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے تھے بھائی. پر یہ دعا کرتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پہ اجماع، خاک اجماع، یہ سب مسلمان تھے، صحابہ تھے. ابو بکر نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کی میں ان کے ساتھ قتال کروں گا. فإن الزکاة حق المال، زکات حق مال ہے. واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تھوڑا سا بھی مال دیتے تھے، کوئی بچڑا دیتے تھے، کوئی اونٹنی دیتے، اگر وہ مجھے نہ دینا، مال دنیا پہ جنگ ہو رہی ہے کہ مجھے کیوں نہیں دے رہے، مجھے کیوں پیغمبر کو دیتے تھے تو مجھے کیوں نہیں دے رہے. اور بھائی پیغمبر پہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے خذ من اموالہم صدقہ، ان کے اموال سے تم زکات لے لو. تیرے پہ کہاں آیت آئی ہے؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے سنا کہ ابو بکر کو زکات دینا واجب ہے؟ اگر مجھے نہیں دیا تو میں ان کے ساتھ قتال کروں. تیری خلافت کی تو اور کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو صرف اجماع کی ادعا کرتے ہو. اور وہ صحابت سے سب مخالف ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس کو خلیفہ، نہیں مانتے اس کو، نہیں دیتے. تم پہلے تو صحیح خلیفہ بنو نا پہلے. پھر اگر کوئی حدیث ہوتی کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف زکات دینا ہے تو اس کے خلیفہ کو بھی دینا، اگر اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی پھر بات بنتی نا. تیری تو خلافت ہی نہیں بنی. خلافت نہ قرآن میں نہ سنت میں. خلافت کہاں سے بناتے ہو؟ خلافت تم اجماع سے بناتے ہو. اجماع تو ہے ہی نہیں. وہ اتنے صحابہ کہہ رہے ہیں اس کو خلافت زکات نہیں دیں گے. اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچڑا بھی دیتے تھے، ایک اونٹ بھی دیتے تھے، ایک دمبا بھی دیتے، اگر مجھے نہ دیں تو میں ان کے ساتھ قتل کروں گا. مال دنیا پہ ہے نا. پیغمبر دیتے تھے زکات اس لیے عزیزو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں واجب قرار دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم واللہ سمیع علیم. ان کے اموال سے زکات اخذ کرو. ان کی زکات سے جب اموال سے اخذ کرو گے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نفس کو پاک کرو گے اور ان کو تم پاکیزہ بناؤ گے. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ اگر ابو بکر نے کسی سے زکات لیا تو اس کا مال پاک ہو جائے گا، اس کا نفس پاک ہو جائے گا. اور ان صلاتک سکن لہم، ان سے جب تم زکات لے لو تو ان کے لیے دعا کرنا. تیری دعا ان کے لیے کیا ہے؟ باعث آرامش ہے. تو ابو بکر کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ ابو بکر کی دعا بھی باعث آرامش؟ یہ کتاب فتح الباری بشرح جامع البخاری، تعلیف الحافظ ابن حجر العسقلانی، الجزء الرابع عشر، طبع دار الفکر. چھپی ہے کتاب سنہ 1428 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 220 میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں صنف منعوا الزکاة وتأولوا قوله تعالی. ایک جماعت تھے جنہوں نے زکات ابو بکر کو نہیں دی. انہوں نے اس آیت کا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم فزعموا ان دفع الزکاة خاص به لا غیرہ لا یطہرہم ولا یصلی علیہم فکیف تکون صلاتہم سکنا لہم. انہوں نے کہا ابو بکر کو ہم دیتے ہیں، ابو بکر ہمارے نفس کو پاک کرے گا، ابو بکر کو کیوں؟ ابو بکر ہمارے لیے دعا بھی کرے، اس کی دعا ہمارے لیے کیوں سکن کا باعث، آرامش کا باعث؟ یہ تو قرآن میں تو نہیں. یہ کتاب عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری، تالیف العینی، چاپ دار الفکر. میرے محترم ناظرین، اس کتاب میں ایک جلد نمبر ہے 25، اس میں صفحہ نمبر 30 میں عینی صاحب فرماتے ہیں طائفۃ منہم منعوا الزکاة بشبہۃ ان صلاۃ ابی بکر لیست سکنا لہم بخلاف صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زکات دیتے ہیں، وہ قرآن میں موجود ہے، وہ دعا کرتے ہیں تو ہماری باعث آرامش ہے. ابو بکر کہاں ہے قرآن؟ ابو بکر کہاں لکھا ہے قرآن میں اس کو زکات اس کو دینا چاہیے؟ ہم زکات اپنے قوم میں دیں گے، زکات اپنے قوم کے فقراء کو دیں گے، جیسے بخاری میں بھی موجود ہے کہ اپنے قوم کو دینا چاہیے. صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العرب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب الزکاة میں صفحہ نمبر 252 میں حدیث نمبر 1395 میں معاذ ابن جبل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجا ہے تو فرمایا ہے کہ فعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم. لوگوں کو یہ سمجھاؤ، شہادتین کے بعد لوگوں کو سمجھاؤ کہ ان کے اموال پہ زکات واجب ہے. خود تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. زکات میں حکم کیا ہے؟ اغنیاء سے لیا جاتا ہے اور غریبوں کو دیا جاتا ہے. ابو بکر کو نہیں دیا جاتا، ابو بکر کو دیتا، ابو بکر کو دیتا. مجھے دے دو، مجھے نہیں دے دو تو میں تجھے قتل کر دوں گا. یہ کوئی ہے؟ یہ کوئی دین ہے بھائی؟ اور اس کی خلافت پہ اجماع ہے. سبحان اللہ، یہ اجماع ہے تمہاری خلافت پہ ابو بکر. زکات اغنیاء سے لیا جاتا ہے، پیسے والوں سے لیا جاتا ہے، فقراء میں
غریبوں میں تقسیم کیا جانا کہ ابو بکر کو. کتاب معالم السنن للحافظ الخطابی البستی متوفى سنة 388. یہ کتاب ہے شرح سنن ابی داؤد. کتاب چھپی ہے المطبعہ العلمیہ بحلب لبنان میں چھپی. کتاب الزکاة میں صفحہ نمبر 4 میں وفي ضمن كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزکاة ولا يمنعها. مانعین زکات جو کہا جاتا ہے وہ لوگ زکات کو مانتے تھے اور نہیں کہتے تھے ہم زکات نہیں دیتے. الا ان رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على ايديهم في ذلك كبني يربوع فانهم قد جمعوا صدقاتهم وارادوا ان يبعثوا بها الى ابي بكر فمنعهم مالك بن نوير عن ذلك وفرقها فيهم. انہوں نے اپنے زکات جمع کیا اور کہا کہ ہم ابو بکر کو بیچتے ہیں، لیکن ان کے قوم کے وہ اکابر نے کہا، قوم کے اکابر نے کہا کہ نہیں اپنے غریبوں میں بانٹ دو. یہ لوگ زکات کے منکر نہیں تھے بھائی. کیا کہ بھائی زکات کا شروع سے سے انکار. یہ ابو بکر کو زکات نہیں دے رہے تھے اور کہتے تھے ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے. ختم بات، خلیفہ نہیں مانتے. تو میرے محترم ناظرین، ابو بکر خلیفہ اجماع کی جب بات ہوتی ہے نا ان کی، یہ سب مسلمان تھے، ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتے اور ان کو قتل کیا گیا بے دردی کے ساتھ، اور ان کی تعداد بھی بہت. مردوں کو ذبح کیا، عورتوں کے ساتھ ان لوگوں نے زنا کیا اور عورتوں کو اپنے قبائل میں انہوں نے بانٹ دی اپنے درمیان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے کا مقصد میرے محترم ناظرین، ابو بکر کی خلافت کی تصحیح ہمیں تصحیح دکھاؤ. اس کی خلافت کس چیز سے ثابت ہے؟ قرآن سے تو ثابت نہیں، سنت سے تو ثابت نہیں. اس کی خلافت پہ اجماع تو ہے ہی نہیں. ہم شیعہ مسلمان ہیں، خلافت اس کی نہیں مانتے. اہل بیت علیہ السلام اس کی خلافت کو نہیں مانتے تھے، اتنے صحابہ اس کی خلافت کو نہیں مانتے، تو اجماع بھی نہیں ہے، تو اس کی خلافت کی صحت نہیں ہے نا. شریعت میں اس کی کوئی توجیہ نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اس کی خلافت نہ صرف غیر شرعی ہے، اس کی خلافت اس کی کفر کی دلیل ہے. عائشہ کے ابا، عائشہ کے والد صاحب کے کی خلافت ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اب ابو بکر کی خلافت جب واضح ہو گیا میرے عزیز کہ اب کفر کو بھی چھوڑ دو، کم از کم اس کی خلافت غیر شرعی ہے. یہ تو ثابت ہے غیر شرعی ہے. جب غیر شرعی ہے تو اس کی بات ہی ختم ہے. شیعوں کی بات ثابت ہو گئی نا. الحمدللہ رب العالمین.